آپ نے ویڈیو بنانی بھی ہے، پھر ایڈٹ بھی کرنی ہے، آپ نے لگانی بھی ہے، آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے۔ خودداری ہوتی ہے انسان کے اندر کہ یار آپ کچھ کر رہے ہیں تو اپنے سر پہ کریں۔ کہتے پھر اپنا سٹارٹ کر، میں نے کہا وہ کیسے میں کروں گا۔ ایک بندے کو 1000 روپے دیں گے، اس کو ایک اسکرپٹ دیں گے ساتھ کہ آپ نے یہ کہانی سنانی ہے۔ شام کو مجھے دادی کی جانب سے پھر فون آتا ہے، یار وہ آپ اپنا آفس آ جائیں اور کوشش کریں کہ فون شون آف کر دیں۔ اگر آپ کا کانٹینٹ 25 30 35 ایپیسوڈ کے بعد ختم ہو جاتا ہے نا، تو نہ اپنے پیسے ضائع کریں، نہ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ ریپ کا بہت مجھے شوق ہے۔ ٹک ٹک کڑی کہندی آ گیا سما، اٹھ بھی جوانا کچھ کر کے وکھا لے، اپنی تو تھا نہ اپنا بنا، ایویں گڈیاں چ گھوم کے تو جند نہ بنا۔ آج کے سیشن اور آج فاؤنڈیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی مطلب کہ ہارڈ ورکنگ یوٹیوبرز ہم کہیں گے وہ موجود ہے، جنہوں نے بڑی اسٹرگل کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی لکی ہیں، اور علی عباس صاحب نے بھی بہت ہی اچھا یہ اسٹیپ لیا ہے کہ وہ آئیں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس بندے نے اگر کوئی یوٹیوب کا اسٹیپ لینا اور وہ گھبرا رہا ہو، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہو کہ کیا کریں کیا نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسپیرینسز جان کے آپ لوگ کافی موٹیویٹ ہوں گے اور لرننگ کے حوالے سے موقع ملے گا آپ کو۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے گیسٹ کے ساتھ، جو کہ انس گوندل صاحب ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اپنی آپ بیتی جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں، جو ان کے لرننگ ہے، کیونکہ وہ بول ٹی وی کے اینکر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو پلیز ویلکم آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ انس گوندل صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ مدعو کرنے کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو معاشرے کے اندر اچھا کر سکیں کوئی بھی کام، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور کوئی چھٹا سمیسٹر ہوگا، تو ایک چینل بنایا بولو پاکستان کے نام سے، اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور شروع کے اندر کنٹینٹ کریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا، آپ کے پاس سورس نہیں ہوتا کہ میں کس طرح یہاں سے اگر میں نے کوئی سٹوری کرنی ہے اس کا رابطہ نمبر کیسے لے سکتا ہوں، کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ نیوز کے حوالے سے اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ کسی کی موٹیویشن سٹوری ہوگی، کوئی پولیٹیکل سٹوری ہوگی، کسی پولیٹیشین کا انٹرویو ہو گیا، تو وہ شروع کیا اکیلے تھے، مطلب کہ خود ہی ہم سارا کام کرتے تھے، کیمرہ مین بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ تو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب شروع کیا تو لوگ گھر والے بھی کہتے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ، جو آپ کے دوست وغیرہ وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، یہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ایک کیمرہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ گھومتے رہتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ان کو پتہ بھی ہوگا اس حوالے سے، میرے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ باتیں سننی پڑیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کاوش تھی جو ہم نے شروع کیا، اس سے کئی لوگوں کا آگے فائدہ ہوا۔ آج الحمدللہ میں بول کے ساتھ بستا ہوں، اس کے ساتھ ایک وائس آف نیشن کے نام سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں، اور وہاں پہ کافی لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا روزگار وابستہ ہے۔ تو یہ ساری یہ سارا جو کام ہے اس کو کرنے میں کوئی ایک دن نہیں لگا۔ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ نے کام کرنا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ سب سے مشکل کام یوٹیوب کے اوپر ہے۔ دو چیزیں آپ کو ملنی ہیں، ایک تو آپ وہاں پہ ذلیل ہوں گے شروع کے اندر، دوسرا آپ کو ریٹرن ملنا، اس کا آؤٹ پٹ آپ کو لازم ملے گی، کیونکہ جب آپ محنت کریں گے، جب اس کے اوپر کنٹینٹ کریں گے، جب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لگاؤں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا میں ہفتے میں ایک ویڈیو لگاؤں گا تو میں اس کے اوپر ویوشپ حاصل کر لوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ نے روزانہ کنٹینٹ، روزانہ ویڈیو لگانی ہے، اور روزانہ کوئی ایسا کنٹینٹ لے کر آنا جو لوگ دیکھیں۔ تو چینل بنایا، شروع کر دیا کام، اکیلے تھے، محنت کرنا شروع کر دی، لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں کوئی آپ کو لفٹ نہیں کرواتا کہ آپ کہیں کہ میں کسی بھی بڑے پولیٹیشین کا انٹرویو کر لوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ کہیں گے یوٹیوب چینل کیا ہوتا ہے، تو
لیکن یہ ہے کہ جب آپ مسلسل فیلڈ کے اندر رہتے ہیں, مسلسل کام کرتے ہیں, تو جب میں نے فرسٹ ویڈیو کی تھی, آپ یقین مانیں, ایک بابا جی ہیں, ہم کرکٹ کھیلتے تھے گراؤنڈ کے اندر, تو میں نے ان کا انٹرویو کیا, ایک موٹیویشن کہ یہ اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس طرح اپنے گھر کا جو کاروبار ہے, جو سلسلہ ہے, وہ چلاتے ہیں. تو یقین مانیں پھر اسی مائک سے میں نے گورنر کا انٹرویو کیا, اسی مائک سے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کا 2 دفعہ انٹرویو کیا, اسی مائک سے میں نے سابقہ پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو کیا, اسی مائک سے میں نے تقریباً آلموسٹ ہر پولیٹیشین کا انٹرویو میں نے کیا. ایک سٹوری تھی کہ جب یہ لانگ مارچ چل رہا تھا تو جو سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, ان کے اوپر حملہ ہو گیا, تو ہم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں, تو ایک دم سے جب گولی چلی تو سب ڈر گئے. لیکن اسی وقت بھی ہمارے پاس ہاتھ میں مائک تھا, اور جس انسان نے گولی لگنے والا, جو گولی مار رہا تھا, اس کو پکڑا, تو اس کا نام ابتسام تھا. تو ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم بھی بھاگ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس وقت بھی قوم کو دکھایا کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. میرا دوست انیب بیٹھا ہوا ہے, حارث بیٹھا ہوا ہے, حمزہ ہے, مریم صاحب ہیں, زلیخا ہے, اور بھی لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے ہم مل کے کام کرتے رہے. انیب, میں, حارث, ہم یقین مانیں کہ صبح یہاں سے ہم بائک کے اوپر چلتے تھے, ہم نے سیالکوٹ جانا ہے, ہم نے گجرانوالہ جا کے کنٹینٹ کر رہے ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر کسی نہ کسی آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں ایک موٹر سائیکل کے اوپر. خود ہی کبھی علی حمزہ میرا کیمرہ مین ہے, کبھی حارث پٹی کیمرہ مین ہے, کبھی انیب کیمرہ مین ہے, کبھی میں اس کا کیمرہ مین ہوں. لیکن کیا ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیمرہ پکڑ لوں گا تو میری شان میں گستاخی ہو جائے گی, میں اس طرح کر لوں گا تو میری شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو یہ جو محنت ہے, یہ جو لگن ہے, اس کو جب آپ کرتے ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر ایک سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ آج کل کے دور میں کافی لوگ آتے ہیں, اس کے اوپر ویڈیوز ڈالتے ہیں, لیکن وہ تھک جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر رزلٹ آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو دن رات لگانی پڑتی ہے. آپ نے ویڈیو بنانی بھی ہے, آپ نے ویڈیو پھر ایڈٹ بھی کرنی ہے, آپ نے لگانی بھی ہے, آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ جب انسان محنت کرتا ہے, 4 سال ہو گیا اس فیلڈ کے اندر, ایک چھوٹے سے چینل سے شروع کیا تھا, آج جو ہے بول کے ساتھ میں بستا ہوں, کام کر رہا ہوں. اور اس سارے سفر کے اندر جو ہے کوئی ایک چیز میٹر نہیں کرتی. آپ کے دوست جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ بن گیا ہوں, کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت, کوئی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. زندگی کے اندر ہر انسان آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں, یہ تو کئی مرتبہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں, تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کامیابی کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی قبر تک چلتا ہے. آپ نے تب تک آپ نے محنت کرنی ہے جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی. تو آپ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہ سوچ لیں کہ وہ یوٹیوب کے اوپر آ کے کتنی دیر جو ہے مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں, کتنی جو ہے مشکل برداشت کر سکتے ہیں. انیب اور حارث, ہم نے ہمیشہ یہ سوچا, ہمیشہ یہ رکھا کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, اگر ہم کسی رستے پہ جا رہے ہیں, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ایسا بھی وقت آیا کہ جب ہم 3 دوست تھے, جا رہے ہیں اور سیالکوٹ گئے ہیں یا پھر گجرانوالہ گئے ہیں, تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک بائک کے علاوہ. لیکن کیا لگن, موٹیویشن تھی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے. اور دوسرا, آپ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں
تو آپ یہ لازمی سوچ لیں کہ اس سے معاشرے میں کیا پیغام جا رہا ہے, معاشرہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ کچھ لوگ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کہ فیک سٹوریز کرتے ہیں کہ سٹوری کے اینگل کچھ اور ہے اور سٹوری بنا کچھ لیتے ہیں. آپ ویوز تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی سوچنا پڑے گا آپ کو کہ اوپر جا کے بھی آپ نے ساتھ دینا ہوتا ہے. تو شارٹ کٹ استعمال مت کریں, محنت کرنے کو ترجیح دیں. آپ میں سے کئی لوگ جو یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوں گے, ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. یوٹیوب سے کمانا کتنا مشکل کام ہے, یہ بھی کوئی اگر آپ کو بتائے تو داستان, یہ لمبی داستان ہے. تو یہی میں کہوں گا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو محنت تھکنا نہیں پڑے گا. اگر آپ تھک گئے, فرسٹ منتھ اگر آپ کام کریں گے اور دوسرے منتھ آپ سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے, یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اور شروع میں والدین نے بھی باتیں, جب بھی آپ کام شروع کریں گے نا, کیمرہ اٹھائیں گے, شروع کر دیں کام, آپ کے والدین نے بھی آپ کو کہنا یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن بعد میں آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ جب سارے لوگ آپ کو مانتے ہیں. الحمدللہ کہ مجھے پولیٹیکل بیٹ پسند ہے کہ میں پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے کرنٹ جو سنیریو اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں. تو الحمدللہ ایک سابقہ پرائم منسٹر سے لے کے ہر کسی کا انٹرویو کیا اور اپنے مائک سے کیا, یہ بڑی احساس کی بات ہے. تو آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ محنت کریں اور تھکنا نہیں ہے. اگر تھک جائیں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ انس بھائی. آپ نے وہی بات کی جو شاہ رخ خان صاحب نے ایک زمانے میں کی تھی کہ آرام جو ہے نا وہ حرام ہے, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اب انیب ظہیر صاحب کو دعوت دیں گے. آپ نے پاکستان ٹوڈے کا چینل تو دیکھا ہی ہوگا, ان کی ریچ 80,000 سے زیادہ لوگوں کی ہے, لیکن اگر ان کا چینل دیکھا جائے ویڈیوز بہت ہی منفرد, اور جو لوگ ان کو پیار دیتے ہیں وہ الگ ہے. تو آج میں انہیں بلاؤں گا اسٹیج پہ اور پوچھوں گا کہ اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی اور کس بیس پہ ساری ایکسپیرینسز آپ نے جو ہے نا آج گزارے ہیں. تو پلیز ویلکم انیب ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب سے پہلے تو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج یہاں پر آئے ہیں تو میں تو اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا. اعلیٰ ظرفی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی, علی عباس صاحب کی اور ہمارے کچھ سینئرز کی کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں, اور ان کی جو یہ ایک اپریسیشن ہوتی ہے یہی ہمیں ایک موٹیویشن دیتی ہے اور ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں اور پھر اور محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو جب انویٹیشن آیا علی عباس صاحب کی طرف سے تو میں نے سمجھا کہ یار شاید میں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں, لیکن مہربانی انہوں نے یہاں پر بلایا. اب میں اپنی بات کو 5 منٹ کا ٹائم ہے تو 5 منٹ کے اندر ہی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جب بھی آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا, میں نے ایسے کیا تھا, میں نے مشکل حالات میں اس طرح کی ایک میں نے راستہ نکالا تھا اور میں وہ کام کرنا شروع ہو گیا. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کو کریڈٹ دینا ہے. آپ سب کچھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے سب کچھ کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. آپ کبھی بھی اکیلے فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جب اس فیلڈ کے اندر آیا جن کو ایک استاد اچھے مل گئے جو اس فیلڈ کے اندر لے کر آئے, اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دوست ایسے مل گئے, سینئر ایسے مل گئے کہ جنہوں نے مجھے زیرو سے محنت کرنے کی بجائے وہ 20% پہ مجھے پہلے قدم میں لے آئے, اور میں نے اپنی محنت کا آغاز ہی 20% سے کیا. اور میں آج بھی ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. فاروق شہباز وڑیچ, برہان الدین, مریم اکرام, حارث, انس, ہم وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے میڈیا سٹارٹ کیا تھا تو میرے پہلے دوست یہ بنے تھے اور آج کی ڈیٹ تک میرے یہی دوست ہیں. اور اگر میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی, دوستیاں بھی ہوئی, بے تکلفی بھی بڑھی, لیکن مشکل وقت میں کسی کو فون اٹھا کے مجھے پتہ ہے میں کال کر سکتا ہوں تو یہی کچھ لوگ ہیں کہ میں ان کو کال کرتا ہوں. اور میں اپنی کامیابی کا اللہ کے بعد, اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ میں ان لوگوں کو دیتا ہوں. اور اگر میں بات کروں کہ اس کے اندر بھی میں ڈویژن کریٹ کر لوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کامیابی کا جو 50% کریڈٹ ہے وہ حارث اور انس کو جاتا ہے. کل ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے
कल हम एक जगह पे बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि हारिस, अनस और मैं शायद हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने फील्ड में आने के बाद बहुत कम अरसे के अंदर अपना एक नाम बना लिया, और इसके पीछे जो एक चीज़ थी वो हम तीनों की यूनिटी थी। हमने कैसा कैसा टाइम देखा, अभी हारिस ने आपको बताया, अनस ने आपको बताया कि हम सियालकोट तक मोटरसाइकिल पे गए थे। एक स्टोरी आई और हमने सोचा कि यार एक स्टोरी आई है तो हमने अब सियालकोट जाना है, और पैसे सिर्फ पेट्रोल के थे। तो हम निकलते हैं, सर्दियों के दिन थे, और ऐसा नहीं है कि हम घर से फिनंशियल तौर पे कमज़ोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मेरा घर भी अच्छा है, हारिस का घर भी अच्छा है, हमारे भाई अच्छा अर्न करते हैं, और घर से सपोर्ट भी थी। लेकिन एक खुददारी होती है इंसान के अंदर कि यार आप कुछ कर रहे हैं तो अपने सर पे करें, घर से अपने नहीं मांगना। तो हम यहाँ से निकले हैं और सर्दियों के दिन थे, हम वहाँ पहुँचे हैं सियालकोट। हमने वहाँ पे स्टोरी की है, 2 स्टोरीज़ थी वो की हैं। वहाँ से निकले हैं सर, और जब वापस आए हैं तो डस्का रोड पे धुंध थी, और सियालकोट तक आते आते जो हमारे कपड़े थे वो पानी के साथ भीग चुके थे। और आज इसी यूनिटी का एक असर है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हारिस के पास अपनी गाड़ी है, अनस के पास अपनी गाड़ी है, मैं आज अपनी गाड़ी पर आया हूँ। तो ये हमारी एक यूनिटी थी जो हमने एक दूसरे को वक्त दिया, एक दूसरे को मुश्किल वक्त में हमने साथ दिया, और आज जो भी हैं हम एक दूसरे की वजह से हैं। क्रेडिट देना मैं लाजमी समझता था। उससे आगे मैं बढ़ता हूँ कि आप यूट्यूब पे आते हैं तो क्या करना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और आकर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, बड़े कैमराज लेते हैं, एडिटर रखते हैं, एंकर्स रखते हैं, लाख लाख रुपए उनको सैलरी दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जनाब अली चलें भी फील्ड में जाके काम करना शुरू कर दें। उनको सिर्फ पैसा लगाना आता है, उनको खुद कुछ नहीं आता। और अपनी कामयाबी का मैं जो राज समझता हूँ, ये समझता हूँ कि मुझे कैमरामैनिंग से लेके, एडिटिंग से लेकर, पोस्टिंग से लेके, थंबनेल बनाने तक A to Z मुझे आता था, जिसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाया और कोई बंदा मुझे पागल नहीं बना सकता था। मैंने सब कुछ खुद सीखा, और सब कुछ खुद सीख के मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, जिसके बाद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कामयाब भी किया। और जो चीज़ें थी उनको वक्त के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करता गया और बेहतर करता गया। फार्मूला सिर्फ एक है कि आपने थकना नहीं है। लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, और जब 4 माह 5 माह गुजरते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं यार हमने 1 करोड़ रुपये लगा दिया, 1.5 करोड़ रुपये लगा दिया, 2 करोड़ लगा दिया, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं जा रहे, हमारे फेसबुक जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद वो ड्रॉप कर देते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डिटर्मिन कैसे रहना है। जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने और हारिस ने इकट्ठा स्टार्ट किया। मैंने 1 हफ़्ता पहले स्टार्ट किया था, हारिस ने 1 हफ़्ता पहले बाद में स्टार्ट किया था। हारिस को अल्लाह ने बहुत जल्दी रिस्पांस दिया, और 5 माह के अंदर हारिस इस काबिल हो गया था कि हारिस अपनी गाड़ी ले सकता था। और वहीं पर मैं उस वक्त 5 माह तक 1 रुपया नहीं कमा रहा था, 1 रुपया नहीं मैंने 5 माह कमाया। और मुझे हारिस, अनस और कुछ लोग कहते थे यार 1 रुपया नहीं कमा रहे, 5 माह हो गए हैं, तो क्या सोच रहा है, क्या लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था यार मुझे अपने कंटेंट पे यकीन है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। आजमाइश का दौर चल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने लगे रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल हो गए इसी फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, इसी फील्ड से अर्न कर रहा हूँ, और इसी फील्ड से सारा कुछ कर रहा हूँ। तो जो कामयाबी है वो आपका कंटेंट है, आपकी डिटर्मिनेशन है, और आपने लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को लेकर चलना है। और जब आप कामयाब हो जाएं तो मैं अपनी बात यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, दूसरों को क्रेडिट देना मत भूलें। जो आपके साथ मुश्किल वक्त में थे, अच्छे वक्त में अगर वो आपसे दूर भी हो जाए, खींच के उनको अपने पास ले आएँ। बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आपने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया। और वो कहते हैं ना कि जिनकी मंजिलें एक होती हैं वो रस्तों पे ही मिला करते हैं। तो इसी के साथ मैं अब दावत देना चाहूँगा हारिस भट्टी साहब को। इनका चैनल तो है 2.5 लाख से ज़्यादा, उसमें सब्सक्राइबर हैं उसके, और उसी के साथ साथ मैं इनका कंटेंट देख रहा होता हूँ कि बड़ा ही मुनफरिद है, लोगों के इश्यूज़ और काफ़ी मतलब कि फिर चुके हैं ये। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह के एक्सपीरियंस इन्होंने देखे अपने यूट्यूब चैनल को बनाते हुए। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम बुलाना चाहेंगे हारिस भट्टी साहब को। तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ वेलकम हारिस भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अव्वल तो शुक्रिया कासिम अली शाह साहब का कि इनवाइट किया उन्होंने। आप हंस रही हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब एक्सपीरियंस क्या शेयर करने हैं। पाकिस्तान में 2 ही कारोबार चल रहे हैं, एक यूट्यूब और एक पासपोर्ट ऑफिस। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूब पे आकर लाखों हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा कहना आसान है कि यूट्यूब पे आएँ और पैसा कमा लें, ये सबसे नामुमकिन और मुश्किल चीज़ है। हाँ, उनके लिए आसान है कि अगर तो अब यूट्यूब की भी 3 चीज़ें हैं कि आप यहाँ तो जिस तरह हम काम कर रहे हैं कि आप भाई पॉलिटिशियन के इंटरव्यूज़ कर लें, या मुख्तलिफ स्टोरीज़ कर लें, या यूनिक स्टोरीज़ कर लें, या इसके अलावा आप व्लॉग स्टार्ट कर लें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ फिर आप फूड वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं।
یہ اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ بھی میں نے کیا چوز کرنا ہے. جو ہماری والی فیلڈ ہے کہ باہر نکل کے لوگوں کے انٹرویوز کرنا, مختلف سٹوریز کو ڈھونڈنا, یہ بڑی مشکل چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جب اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے تو وہ کامیابی بڑی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. آپ کو لوگ سراہتے ہیں, لوگ آپ کو, آپ کے فیملی پراؤڈ فیل کرتی ہے, لوگ نکلتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں. تو اول تو آپ سلیکٹ کر لیں جنہوں نے یوٹیوب شروع کرنا ہے کہ بھی ہم نے کرنا کیا ہے. 3 چیزیں ہیں, یا جس طرح ہم کام کریں وہ کر لیں, یا فوڈ ویڈیو سٹارٹ کر لیں, یا ولاگ سٹارٹ کر لیں. اب آئے جرنی کی طرف. 5 منٹ تو بڑے کم ہیں لیکن 5 منٹ بتا دیتے ہیں. انس, انیب, مس مریم صاحبہ, یہ میرے وہ دوست ہیں کہ جب میں پاکستان کا اس وقت نمبر 1 سوشل میڈیا چینل ہے, نمبر 1 اردو پوائنٹ, جس کو میں نے چھوڑا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ میں نے گزار دیا تھا وہاں پر. اور جب میں نے چھوڑا تو اکثر لوگوں نے کہا یار تم نے زندگی کا سب سے غلط سٹیپ لے لیا. یعنی کہ اس وقت اردو پوائنٹ چھوڑنا ایسا ہی تھا کہ اگر میری سیلری 20-25 ہزار بھی تھی نا, لیکن وہ پلیٹ فارم ایسا تھا کہ جس کو 12 ملین لوگ فالو کرتے تھے. اچھا, وہ میں پلیٹ فارم چھوڑ کے باہر نکلتا ہوں تو فروغ بڑا حصہ مجھے مل جاتے ہیں, اس ادارے کا حصہ تھے. مجھے کہتے ہیں اچھا کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ڈیلی پاکستان میں لگوا دوں. میں نے کہا نہیں. کہتے پھر اپنا سٹارٹ کر. میں نے کہا وہ کیسے میں کروں گا. کہتے یار اپنا سٹارٹ کر آج نہیں تو 6 مہینے یا سال بعد رسپانس لازمی ملے گا. تو ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے دوستوں کا ساتھ مل گیا. یہ وہ دوست ہیں کہ واقعی کہ صحیح بات انیب نے کہی کہ اگر آپ دوستوں کو کریڈٹ نہیں دیں گے تو زیادتی کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ایسے دوست ملے جنہوں نے ساتھ دیا. اور الحمدللہ آج اگر میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں تو میرے کوئی 2,65,000 کے قریب سبسکرائبرز ہیں. فیس بک پہ ماشاءاللہ 6.25 لاکھ فالوورز ہیں. اور اگر میں یہ اچھا, میں کال سینٹر میں جاب کرتا تھا. جب میں نے کالج میرا ختم ہوا, یونیورسٹی جوائن کی, تو میں کال سینٹر میں جاب کرتا تھا. سیلری میری 15,000 روپیہ تھی. تو میں سوچتا تھا کہ یار 15,000 سیلری ہے تو کال سینٹر میں عام روٹین میں 1 سال بعد 1,000 روپے سیلری بڑھ جاتی ہے یا 1,500 کا انکریمنٹ لگ جاتا ہے. اب میں سوچا تھا, میں نے کہا یار میری 18 سال ایج ہے اور شادی 25-26 سال کی ایج میں جائے کروں گا تو میری جو سیلری ہوگی وہ ہوگی 22-23 ہزار روپیہ. شادی کے بعد پھر اگلی لائف, میں نے کہا یہ تو ناممکن ہو جائے گا. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جب اپنا سٹارٹ کیا, آج اگر 15 کو میں کوئی 15 سے ملٹیپلائی کروں تو اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. صرف موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جاب ہی کرتے رہیں, ہاں لیکن جاب کرتے ہوئے بھی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جاب نا بڑے کم ٹائم کے لیے کرنی ہے, اپنا کام کرنا ہے. کچھ بھی ہو, پاکستان میں بے شمار ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اداروں میں رہتے ہوئے اپنا نام بنایا, لیکن آج اگر وہ نام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آج کل کے اس دور میں کوئی آپ کو صحافی ایسا دیکھ سکے جو چینل پہ رہتا ہوئے اپنا نام بنا سکے. اس کی وجہ یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتے. آپ کو ادارہ جو کہے گا آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن سوشل میڈیا پاکستان کا ایک ویسا واحد پلیٹ فارم ہے پاکستان میں جہاں پر اپنی آواز خود بلند کر سکتے ہیں, اپنی آواز میں اللہ کشائی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو گزارش میری سب سے یہی ہے کہ جو دور چل رہا ہے اپنی جو آپ کی ارننگ ہے اس کو ڈالرز میں لے کر آئیں, کیونکہ اگر آپ روپیز میں رہیں گے تو 50-60 ہزار میں خالی گاڑی کا فیول ہی پورا کر سکیں گے, نہ بچے پال سکیں گے, نہ اپنی بیوی کو سنبھال سکیں گے, گھر میں معاملات خراب رہیں گے اور لڑائی جھگڑا رہے گا. کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے مین ایشو پیسہ ہے, اور لڑائی کسی بھی گھر میں اگر ہو رہی ہے نا تو وہ پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ آپ چھوڑ دیں کہ بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ صرف پیسہ ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دنیا کے سارے معاملات آپ کے ٹھیک چل رہے ہیں. یہ میری زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس ہے. جب میرے پاس پیسہ آیا میرے معاملات سارے حل ہو گئے. تو یہ بات کہہ دینا کہ نہیں پیسہ سکون نہیں ہوتا, یہ باتیں بنی ہوئی ہیں. پیسہ ہر چیز کا سکون ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا, اچھا کپڑا پہن سکیں گے, اچھی گاڑی لے سکیں گے, کہیں جائیں گے آپ کو لوگ عزت بھی دیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو پیچھے بیٹھے آپ ویٹ کر رہے ہوں گے یار کب میری باری آئے گی یا کب مجھے کوئی سلام دعا کرے گا. پیسہ اگر آپ کے پاس ہے لیکن حلال ہو, یہ نہیں کہ آپ حرام پیسہ کما کے اور اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں کہ بھئی میں پیسہ میرے پاس آ گیا اور مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں. میں اگر اپنی 4 سال تقریباً کوئی 4 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں. 2 سال بنایا اپنا چینل, 2 سال میں نے اپنے اردو پوائنٹ پہ کام کیا, 1.5 سال تقریباً. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ آج میں 24 سال کی ایج میں اچھا ارن کر رہا ہوں. مقصد صرف موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ ابھی سے اگر اپنا سٹارٹ کریں, ضروری نہیں کہ آپ ہماری فیلڈ میں کوئی آپ آئیں کہ آپ انٹرویوز کریں, یہ بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ آج بھی میں اکثر تھک جاتا ہوں, کوئی وائرل انٹرویو آ گیا نا تو میں کہتا ہوں یار 2 سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں, اگر سکون کب آئے گا. کیونکہ آپ کسی کو انٹرویو میسیج کرو گے نا, وہ کہتا ہے یار آپ نے جو مجھے میسیج کیا نا اب تک مجھے کوئی 400 یوٹیوبرز نے میسیج کر لیا ہوگا. وہ اگلا بندہ بھی بانڈ کہتا ہے یار اتنا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اب یوٹیوب پہ کام کرنا اتنا آسان ہے
کہ آپ اس پہ کام کریں اور پیسہ بنا لیں، لیکن میں نے اپنی نظر میں بڑے بڑے لوگ اس فیلڈ میں آتے دیکھے ہیں اور واپس بھی جاتے دیکھے ہیں، جو صرف شوقیہ طور پہ ہیں اس فیلڈ میں کہ بھئی یوٹیوب، کسی نے وہاں سن لیا نا، کسی کا لیکچر سن لیا کہ یوٹیوب سے لاکھوں ڈالرز کمائیں اور زندگی میں خواہشیں اپنی پوری کر سکیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کی فیلڈ آپ کی محنت مانگتی ہے، کانسٹنٹ مانگتی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی بائک ہے تو بائک پہ جاؤں گا تو لوگ کیا فیل کریں گے. میں آج بھی صحیح بتاؤں تو میں انڈرائیو پہ آیا ہوں، میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے انٹرائیو کرائی، میں آرام سے آ گیا. لیکن اگر میں گاڑی نکالتا پارکنگ سے، اس کو کپڑا مارتا، اے سی چلا کے 5 منٹ اس کو ٹھنڈا کرتا، میں نے انٹرائیو کروائی، میں یہاں پر آ گیا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی میں ماریں، اپنے اندر کی میں مار دیں کہ بھئی میں نے کام کرنا، نکلنا. الحمدللہ انس سامنے بیٹھا ہوا ہے، انیب ہے، مس مریم ہے. ابھی حال ہی میں میرے والد صاحب ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ کپڑے کا کام ہے، لیکن ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی سسٹر کی شادی خود کروں گا. ایک ہی میری بہن ہے اور 6 ماہ قبل میں نے اپنی سسٹر کی شادی کی ہے، اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرے خاندان میں ایسی شادی نہیں ہوئی ہوگی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھئی اپنی فیملی کے ساتھ آپ لویل ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ لویل ہوں. خدا کی قسم آپ کو کوئی چیز نہیں پیچھے چھوڑ سکتی. اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے دوستوں، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اگر آپ لویل ہو نا، لوگ آپ کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، ان کو کرتا رہنے دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ لویل ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی. تو یوٹیوب پہ آئیں، لیکن اس نیت کے ساتھ آئیں کہ بھئی میں نے جو بھی کرنا ہے، اگر آج میں کوئی کام کر رہا ہوں تو کل کو میرے بچے بھی ہوں گے، وہ دیکھیں گے ابا جی یہ کام کرتے تھے. کیونکہ آج کل کے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے راہ جاتے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی جسم فروش شہرت کا انٹرویوز کر رہے ہیں، یا مطلب کہ فیک انٹرویوز جو ہو رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جب گھر جاتے ہیں تو فیملیز کو کیا جواب دیتے ہیں کہ بھئی ابا مجھے کیا کر کے ہیں آج جو فلانے جسم فروش کا انٹرویو کر کے ہیں. مطلب کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح بتا دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو گزرا، ایک ایکٹریس ہے، اور پاس بیٹھا ایک وہ شخص کیا مطلب کہ گفتگو ایسی کر رہا تھا کہ لوگوں نے، میں دیکھا ہوں، اچھا اس کے ویوز بھی کتنے ہیں، 4 ملین ویوز، اور اس کے شیئر کتنے ہیں، 4000 شیئر. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ 4000 لوگوں کا کیا ضمیر ہوگا کہ جنہوں نے اپنی پروفائل پہ اس ویڈیو کو شیئر کیا، اور آخر ان کے بھی آگے سے 4-5 ہزار فرینڈز ہوں گے، ان تک بھی پہنچا. تو یہ لوگوں کا کانفیڈنس دیکھیں، یا کم عقلی کہہ لیں، یا نااہلی کہہ لیں، یا تعلیم کی کمی کہہ لیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جا کس طرف رہی ہے. لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس وقت سروائیو کرنا جتنا مشکل ہے، یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. 25-30 ہزار کمانے والا ایک ناممکن سی بات ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے. یا اپنی ارننگ کو ڈالرز میں لے کر آئیں، یا پھر پاسپورٹ آفس قریب ہی ہے یہاں سے جیل روڈ پہ، وہاں بنوائیں اور کسی یورپ کا رخ کریں تاکہ اپنی زندگی میں، کیونکہ بات وہی، اگر بات کچھ اگر کہیں اور لے کے جاؤں گا نا تو ہم 75 سال سے سدھریں کہ پاکستان کے حالات آج ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اب ہمارے بچوں نے بھی ایسے سنا کرنا ہے. تو بہتر یہی ہے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی لائف کو، اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے اسٹیپ لازمی لیں. تھینک یو. تھینک یو عارف بھائی. اور میرے خیال سے آج کل ہر گھر کا یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک فرد باہر ہونا چاہیے. تو جیسے ہی آپ نے کہا ہے کہ پیسہ ہی جو ہے نا کمانے سے ہی خوشیاں آتی ہیں، تو میں اس سے ایگری کروں گا اور بڑی ٹینشنیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو اب ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں علی حمزہ صاحب کو بلانا چاہوں گا، اینکر نیو ڈیجیٹل، اور ان سے ان کا ایکسپیرینس پوچھوں گا کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے شوز کیے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا اور کافی لوگوں کو جو ہے نا بے نقاب کیا ہوا ہے. تو پلیز ویلکم علی حمزہ صاحب. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور یہ میرا پہلی بار ہے کہ میں کسی کوئی اپنی کہانی سنانے لگا ہوں، نہیں تو لوگوں سے ان کی کہانی سنا کرتے تھے. 5 یا 6 منٹ کا وقت ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کہانی سنانے سے اچھا کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو یا کچھ سیکھنے کو ملے. ہماری بھی وہی کہانی تھی جس طرح یہ تمام ہمارے جو سینئرز ہیں، میرا خیال ہے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تمام لوگ میرے سے پہلے فیلڈ میں آئے ہیں، اور انہی کو دیکھ کے میں بھی آیا. کرکٹر بننا چاہ رہے تھے، نہیں ہو پایا، اور یاسر شامی صاحب کو دیکھتے تھے، اقرار بھائی کو دیکھتے تھے، لیکن حلفاً کبھی دیکھ کے بھی خیال نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. قسمت تھی، اور میں اس کو بڑی بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا اور اللہ پاک اس فیلڈ میں لے آئے. تو سٹارٹ اسی طرح سے کیا. میں نے جو یہ 3 سال ہو گئے مجھے آج تقریباً اس فیلڈ سے منسلک ہوئے ہوئے، تو کچھ چیزیں جو نوٹ کی، میرا خیال ہے کہ اپنی فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے ہاں جب کوئی بھی شخص یوٹیوب پہ شروع کرتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو یوٹیوبر نہ کہا جائے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوبر کہلانے میں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سے کنٹینٹ ہوتے ہیں،
کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کرائم کور کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ طرح کی ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نیوز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یوٹیوب پہ جرنلزم کر رہے ہیں وہ ساتھ ہلکی سی انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہلکا سا کرائم بھی کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ کسی بھی معاملے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی ہم یوٹیوبر نہیں ہیں, ہمیں یوٹیوبر کائنڈلی نہ کہیں, ہمیں صحافی کہیں. بھیا آپ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب ہیں, اگر آپ ان کو یوٹیوبر کہیں گے تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یوٹیوب پہ بھی صحافت ہی کر رہے ہیں, وہ یوٹیوب پہ کوئی غلط حرکت نہیں کر رہے. لیکن جو لوگ یوٹیوب پہ غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس دن وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی خدا رہا ہمیں یوٹیوبر نہ کہیں, ہمیں صحافی کہیں. ہمارے ہاں جو بھی شخص یوٹیوب پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے, مائک, یہ ایک ویپن ہے جس سے لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے, لوگوں سے پیسے ہیٹے جا سکتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جا سکتی ہیں, یا اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں. میں نے, میرا خیال ہے کہ آج تک 1500 سے زیادہ انٹرویو کیے ہوں گے, اور میں جس شخص کا انٹرویو کر کے آیا ہوں, خاص طور پہ اگر وہ پولیٹیشین ہو تو میرے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے حق ادا کیا ہے اس چیز کا کہ یار یہ مجھے مائک اگر کسی نے مطلب کہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھے ملا ہے تو میں اس کا حق ادا کر سکوں. مجھے موقع ملا, شہباز شریف صاحب نے بلایا, پہلے تو میں حیران تھا کیوں بلایا, اور وہاں پہ جا کے دیکھا 15-20 منٹ کو 8-10 لوگ تھے, پی ٹی وی کا کیمرہ لگا ہوا تھا. ان لوگوں نے ایسے باتیں کی جیسے وہ شہباز شریف صاحب کو کیوں دے رہے ہیں, تو شہباز صاحب ذرا یہ بتائیں, ذرا وہ گھڑی چور کے بارے میں بتا دیں. میں نے کہا یار یہ سینئر صحافی بیٹھے ہیں, میں ان میں سب سے جونیئر تھا. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, سر سوال کرنا آپ سے, موقع مل گیا. بہرحال وہ جو بھی سوال کیا وہ سوال باہر اگلے دن نہیں چل سکا, کٹ گیا. مجھے آج بھی اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اگر ان کے سامنے موقع ملا, میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ لگ جائے جی حمزہ آیا اور مجھے ہو گیا یار ان کے ساتھ ایک تصویر بن جائے. میں نے وہ سوال کیا جس سے میرا وہ سوال اگلے دن کٹ گیا, لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے اس سوال کی جو کرواہٹ تھی. شہباز شریف صاحب اگلے 15-20 منٹ کے اندر حمزہ صاحب وہ جو آپ نے بات کی تھی, یہ جو ایسے کیا تھا ویسے کیا, مجھے پتا تھا کہ اب یہ انہیں محسوس ہوا ہے وہ سوال. سابق پرائم منسٹر سے عمران خان صاحب, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, مجھے پتہ لگا کہ میرا 7 بار لسٹ پہ ٹاپ پہ نام گیا ہے اور اندر سے کٹ جاتا تھا, کیونکہ یہاں پہ میرے جتنے دوست صاحب بیٹھے ہیں ان کا میرے متعلق ایک تاثر ہے کہ یہ وہاں پہ ہوتا شرارت کر لیتا. یہ لوگ شاید شرارت کہتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی سوال کرتا کہ جو انہیں چبھن ہوتی. تو مجھے یہ اعزاز محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اندر سے نہیں موقع دیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں ابھی یوٹیوب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. وہ جیسے میرے دوست صاحب آپ سے انہوں نے بتایا کہ آج کل جو لوگ کرائم کر رہے ہیں کور, وہ کرائم کور نہیں, کرائم کریٹ کر رہے ہیں, کریٹ کر کے کور کر رہے ہیں. ایک بندے کو 1000 روپے دیں گے, اس کو ایک اسکرپٹ دیں گے ساتھ کہ آپ نے یہ کہانی سنانی ہے. اس جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ ایک ریپ سٹوری, اللہ معاف کرے, اس کو کریٹ کرنے لگے کسی کو پیسے دے کے, تو کل کو جب بھی کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا آپ پہ وہ کوئی سم اپ کرے گا تو وہ آپ کی ویڈیوز اٹھا کے بتائے گا کہ بھائی اتنے ریپ رپورٹ ہوئے تھے, جو کہ اصل میں ہوئے ہی نہیں ہوئے. ایک صاحب ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے جی ایک ایفیشنسی کھیلتے ہوئے انہوں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ڈالی کہ جی فرسٹ AI اینکر آن یوٹیوب. اب وہ صاحب کیا کر, ایک خاتون بٹھا کے اس کے اوپر لائٹ ماری جا رہے ہیں اور کہہ رہی ہے یہ AI اینکر ہے. یار خدا کا نام ہے. ایک دعا زہرا بچی تھی, وہ گھر سے غائب بھی, وہی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ کیس 4-5 ماہ چلتا رہا, بہت سے لوگوں نے فالو کیا. انہوں نے پہلے دن ہی ایک بچی کو 1000 روپے دے کے اس کو دعا زہرا بنا کے مسئلہ حل کرا دیا. انہوں نے کہا بچی واپس آ گئی. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 آپ نے بڑی آپ نے تو کیس سالو کر دی. یہ چند ویوز اور چند ڈالرز کے لیے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں, میرے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے یوٹیوب پہ آنا ہے تو کیا کیا جائے. بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں. آپ میں سے بھی اگر کوئی احباب بھی یوٹیوب پہ آ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا میں آپ کو بڑا ایک سادہ سا ایک کلیہ بتا دیتا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار کوئی چینل بتا دیں جو انٹرنشپ پہ رکھ لے اور سکھا دیں. میں نے کہا یار آپ کو جو میڈیا کا بزنس ماڈل پتہ ہے, آپ کو کون پیسے دے کے سکھائے گا, یہ پیسے دے کے کیا آپ کو مفت بھی کون سکھائے گا. میڈیا والے تو کہیں گے بھائی کوئی جس کو کام آتا ہے اس کو لیں تاکہ جو ہے کام چلتا رہے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ جس کو بھی پسند کرتے ہیں آپ اس کو دیکھیں اور اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں. آپ نگل جائیں, آپ کا کیمرہ نہیں ہے, موبائل پکڑ لیں, مائک نہیں ہے تو ہینڈ فری پہ کرنا شروع کر دیں, کانفیڈنس نہیں ہے تو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو شروع کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ انسان سب سے بڑا جو استاد ہوتا ہے نا اپنا خود ہی ہوتا ہے. آپ اپنی اکیلے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیں اور آپ سب سے اچھا اپنا کریٹو خود ہو سکتے ہیں. آپ اس میں بتائیں گے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ صحیح کر رہا ہوں. بالکل صفر سے سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ کوئی شخص جو ہے فیملی ممبر میڈیا میں نہیں تھا.
اور اللہ نے پھر بڑا خاص کرم کیا کہ مجھے جو پاکستان کا اس وقت ٹاپ 3 لیڈنگ میڈیا برانڈ تھا اس میں سے ایک پروگرام آفر ہوا جو کہ ان کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہٹ پروگرام تھا ٹی وی پروگرام کے آپ آگے کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا صلہ تھا جو آپ محنت کرتے ہیں چھپ کر کے. اور بس یہی ہے, کوئی بھی شخص یہ مائک اٹھائے, ہر شخص اٹھا سکتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ کام کرنا مشکل ہے. یوٹیوب پہ کام کرنا آسان ہے, اپنے اوپر کام کرنا مشکل ہے. آپ آج سے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا ہے تو آج ہی جا کے پہلی ویڈیو ڈالیں تو انشاءاللہ یہ سفر جو ہے آسان ہوتا رہے گا. میرا خیال ہے کہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہم بلانا چاہیں گے میثم عباس صاحب کو جو کہ اینکر ہیں ڈسکور پاکستان ٹی وی پہ. آج ہم ان کو کہیں گے کہ پاکستان کو تو بہت ڈسکور کر لیا, آپ اپنی لائف کے حوالے سے کوئی ڈسکوری بتائیں. تو پلیز ویلکم میثم عباس صاحب. بہت شکریہ آپ کا افتخار بھائی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ, آپ سبھی کا بہت شکریہ. اچھا, اپنی لائف کے بارے میں کیا بتانا ہے, بس محنت مزدوری کر رہے ہیں, یہ بھی ایک مزدوری کی شکل ہے. بس تھوڑا سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, یہ جو صاحبان بیٹھے ہیں ظاہرہ یہ تو ملین ویوز اور ہم تو اس دوڑ میں ہے ہی نہیں. اچھا, میں ایک بڑا اور طرح کی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے اگر 1 سال ہم اگر آبزرو کریں تو ہمارے صحافت میں اور صحافیوں میں جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ شاید سبھی لوگ ایک واقف ہیں آپ لوگ. اور چیزیں بدلی ہیں, چاہے وہ ٹی وی کی بات ہو یا سوشل میڈیا کی بات ہو یا یوٹیوب کی بات ہو. ہمارے ہاں ایک 2 سے 3 مہینے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے, مذمت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, 9 مئی والا. اور اس کے بعد اگر پاکستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو شاید تاریخ میں ایسا لکھا جائے گا کہ پوسٹ 9 مئی اور آفٹر 9 مئی. اچھا, ان دنوں میں بھی ظاہر ہے کہ جب اب موسٹلی ہم اس طرح کی سٹوریز نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا جو ادارہ ہے وہ ایک اور یونرا پہ کام کر رہا ہوتا, لیکن ہمارا ایک واحد شو ہے اس ادارے میں جو کہ نیوز کے حوالے سے ہے, تو ہمیں موقع ملا یہ تمام طرح چیزیں دیکھنے کا. اور شاید بہت کم ایسے لوگ تھے, ان میں سے ایک میں بھی تھا کہ جو دونوں دن وہاں پر موجود تھے. یعنی ایک دن جب یہ سانحہ ہوا, یہ تمام تر چیزیں ہوئیں, اور دوسرے دن جب آفیشلی بلایا گیا ہمیں اور کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور تمام تر چیزیں. اس میں بڑے بڑے ٹی وی اینکرز بھی تھے, یوٹیوبرز بھی تھے, سوشل میڈیا کے لوگ بھی تھے, سبھی تھے. اچھا, اس کے بعد کہانی کیا ہوتی ہے کہ میں پہلے دن بھی وہاں پہ تھا, ہم نے کور کیا, دوسرے دن بھی میں وہاں پہ تھا, بلایا گیا, کور کیا. 2 سے 3 دن گزرتے ہیں, اور اس کے بعد اخبار میں ایک اشتہار آتا ہے جس سے آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے کہ یہ شرپسند عناصر ہیں اور ان کی شناخت کریں اور 2 لاکھ روپیہ کمائیں. وہ جیو فینسنگ کا ایک عمل تھا جس سے سبھی لوگ جو ہے سب واقف ہیں. اس میں میری تصویر بھی آ جاتی ہے چونکہ میں وہاں پہ تھا, اور مجھے کچھ رپورٹر کچھ لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کو بھی چھاپ دیا ہے انہوں نے, تو ذرا احتیاط کریں. شروع میں تو میں ظاہر ہے کہ اپنے ادارے سے رابطہ کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کرنا ہے اس کا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ایزی سین ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بات کرتے ہیں اور معاملہ حل ہو جائے گا. میری چھٹی تھی, اس سے میں آفس نہیں گیا, میں بھی ریلیکس ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, ادارے کو بتا دیا ہے, اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. شام کو مجھے ادارے کی جانب سے پھر فون آتا ہے کہ یار وہ آپ نا آفس آ جائیں اور کوشش کریں کہ فون شون آف کر دیں اور 1-2 دن کے کپڑے بھی لے آئیں, شاید آپ کو آفس میں ہی رہنا پڑ جائے یا کہیں اور جانا پڑ جائے, تو آپ آ جائیں. میں جاتا ہوں. تو خیر اداروں کے ساتھ آپ کو اگر یاد ہوگا, اگر سب آپ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں تھا, خاص طور پہ اس حوالے سے. اور بعد میں پھر خیر یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا, جو صحافی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اٹھایا اور بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا. خیر وہ 3 سے 4 دن جب تک معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا نہیں, تو میں ہر دن تیار ہوتا تھا, بیگ میں ریڈی ہوتا تھا کہ کسی بھی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے. اور بلکہ حمزہ بھائی کے ادارے سے یہ کیمرہ مین کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 دن بعد ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. تو تب تو مجھے باقاعدہ یقین ہو گیا کہ اب تو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اس کی فوٹیج بھی آئی اور باقاعدہ پھر
خیر اچھی بات یہ ہوگا ان کو ایک دن اسی شام کو ہی چھوڑ دیا گیا. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دن تھے کہ میں جس کو صحافت کا بہت شوق تھا اور وہ شوق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا کہ ہر 2-3 سال سے کام کر رہے ہیں اور وہ جسے کہتا ہے نا کہ وہ شوق رہا نہیں تھا. لیکن یہ جو کچھ دن تھے نا، یہ 9 مئی اور 9 مئی کے بعد اور اس کے بعد کہ کیسے آپ پر حالات مشکل بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے شاید یہ بھی ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں بذات خود ان حالات سے موٹیویٹ ہوا اور مجھے کچھ دن کام کر کے واقعی بہت مزہ آیا. وہ جیسے کہتا ہے نا کہ جب صورتحال مشکل ہوتی ہے، جب آپ پر دباؤ ہوتا ہے تو آپ کو کام کر کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے. تو یہ وہ دن تھے کہ ان دنوں نے مجھے شاید دوبارہ ایز اے جرنلسٹ بھی زندہ کیا کہ جب چیزیں خراب ہیں اور جب چیزیں یہاں تک آ گئی ہیں کہ آپ کو کسی بھی ٹائم فار نو ریزن آبویسلی آپ کو اٹھا لیا جائے گا یا آپ کو اریسٹ کر لیا، جو کہ ان دنوں میں حالات ہی ایسے تھے کہ کچھ بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا تھا. لیکن اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا. اچھا، اور ان دنوں میں ہم نے ایسے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ جن کے بارے میں شاید ہم سنتے ہوتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہوگا، لیکن ہم نے ان دنوں میں سنا یہ واقعہ. اچھا، میرا اس حوالے سے جو پیغام ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم سب بحیثیت یوٹیوبر یا بحیثیت صحافی آج کل شاید یہ ہے کہ ہم ایک خاص لائن لے لیتے ہیں اور اس خاص لائن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ ہو یا کچھ بھی ہو، ایک خاص لائن پہ ہم کرتے ہیں. اچھا، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے یہ لائن لی اور اس کے بعد جب حالات بدلے تو شاید وہ لوگ کبھی ہمیشہ کہیں نظر بھی نہیں آتے یا اس طرح کا ہم ان کا کانٹینٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو آئی گیس کہ اگر آپ ایز اے ویور ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی صحافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار کل تو آپ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کل آپ اس کی تعریف کر رہے تھے اور آج آپ اس کی برائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی دین ایمان نہیں ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا دین ایمان ہوتا ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص، ہر لیڈر یا ہر جماعت ہر کام اچھے کرے یا ہر لیڈر یا ہر جماعت ہر کام برے کرے. سو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی ہمیں نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آپ مشکل حالات میں بھی کام کریں ایک بات، اور دوسرا ایسا کام کریں کہ اگر کوئی صحیح ہے تو اس کو صحیح کہیں، کوئی غلط ہے تو اس کو غلط کہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. واقعی آپ سب کو بہت شکریہ. اور یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کے فین ہیں، ہم تو بس ایک کر رہے ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مسم بھائی. اور آپ کے پاس جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ واقعی میں ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ آپ جیسے کہا نا میرا شوق تھا اور وہ شوق میں بدل گیا تھا. تو یہ ہے کہ اب ہم اپنے نیکسٹ گیسٹ کو بلانا چاہیں گے، عبد الرحمان صاحب کو. رچ پاکستان کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یا وہ والا رچ پاکستان کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے، یا کسی اور چیز جو ان کی اپنے ایکسپیرینسز ہیں. تو پلیز ویلکم عبد الرحمان صاحب. السلام علیکم جی، کیا حال آپ لوگوں کے؟ میں سب سے پہلے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اب یوٹیوب شروع کرنا چاہتے ہیں ایز اے پروفیشن. اچھا، جو پچھلی روز ہیں وہ یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں. جو لوگ مجھے نہیں کبھی فالو کر سکے ان کو بتاتا چلوں، میں بیسیکلی جرنلسٹ تھا، مین اسٹریم میڈیا پہ کام کیا میں نے، اور آفتاب اقبال صاحب کا کسی زمانے میں کار خاص تھا. ان کی بڑی مہربانی ہے، میرے استاد ہیں آج بھی، بہت محبت دی، بہت کچھ سکھایا انہوں نے. پھر وقت کے ساتھ میں نے نوٹ کیا کہ اب ٹرانزیشن ہونی چاہیے. مین اسٹریم میڈیا تنگ کر رہا ہے، سیلریز نہیں ہیں، انکریمنٹ نہیں ہے، ایشوز بہت ہیں، کھل کے بات آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا چلو ڈیجیٹل میڈیا کچھ کرتے ہیں. تو لیکن صرف یہ خواہش تھی. ایک دن چھوٹا بھائی میرے پاس آیا، مجھے کہتا بھائی جان اب یوٹیوب پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یار 2009 سے میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کو صرف میں نے ایک آرکائیو ویلیو کے لیے رکھا ہوا تھا. تو میں کہا مجھے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتا بھائی جان تھمنٹو. میں نے کہا وہ کہاں سے؟ کہتا ہے اشتہار ایسے ہی آتے ہیں. کیسی بات ہے کہ ہم مین اسٹریم میڈیا میں ہوتے ہوئے 2017-18 تک یہ نہیں جان پائے تھے کہ یوٹیوب اچھے خاصے پیسے دے رہا تھا تب بھی. اینی ویز ایسے ہی مذاق میں شروع کر دیا، اور کوئی سیٹ نہیں لگایا، کوئی پیسے نہیں لگائے، کوئی کیمرہ نہیں لگایا، کوئی موٹر سائیکل پہ کھجل نہیں ہوئے، کوئی لوگوں کی منتیں ترلے نہیں کی. الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ کہ اپنے گھر میں اپنے ہی ایک موبائل سے شروع کیا کام، اور اللہ نے ایسی جاگ لگائی کہ وہ میں سوچتا تھا. ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے رزق کریم مانگنا چاہیے. رزق کریم وہ رزق ہوتا ہے جو آسان رزق ہوتا ہے، کہ وسیع ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن آپ کو بہت مشکل میں اور تردد نہیں کرنا پڑتا. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا یار یہ ہمیشہ رزق کریم کا کہتا ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ واقعی رزق کریم دیا. جیسے یہ صاحبان ہمارے دوست بڑی مشقتوں کا ذکر کر رہے تھے, ایسی کبھی مشقت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نوازا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو نئے لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کون سا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اور کتنا عرصہ بنا سکتے ہیں. نئے لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی مہینے 2 مہینے کا کام نہیں ہے. اگر آپ 1000 ایپیسوڈ بنا سکتے ہیں نا اپنے متعلقہ کانٹینٹ کی, تو آپ صرف فیلڈ میں آئیے. اگر آپ کا کانٹینٹ 25 30 35 ایپیسوڈ کے بعد ختم ہو جاتا ہے نا, تو نہ اپنے پیسے ضائع کریں, نہ اپنا ٹائم ضائع کریں, نہ اپنے والدین کا پیسہ ضائع کریں. کیونکہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر اگر صرف رہنا ہے, بہت پیسے نہیں بھی کمانے, مناسب سا گزر بسر آپ نے کرنا ہے, تو آپ کو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ کم از کم ایک ویڈیو ڈالنی ہوگی. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو اس سلسلے میں اب آلٹرنیٹ ڈے کا مطلب ہے ہفتے میں آپ کی 3 سے 4 ویڈیوز آنی چاہیے. اور پھر نئے لوگ آتے ہیں جی ہر بندہ پالیٹکس کو پکڑ لیتا ہے. تو پالیٹکس کے اندر تو آگے اتنا گند پڑا ہوا ہے. کون سا بڑا اینکر ہے یا ہمارا کوئی بھی رپورٹر ہے یا ایون کیمرہ مینوں نے اپنے چینل بنا لیے ماشاء اللہ, تو لوگ ان کو چھوڑ کے آپ کو کیوں سنیں گے؟ یا آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہوگی جس کی خاطر لوگ آپ کے چینل کے پاس آئیں گے؟ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ آپ صرف جھوٹ بیچیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اپنے ضمیر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جھوٹ کتنا بیچ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر میں جھوٹ بیچنا شروع کروں تو شاید میں 4 ٹائم گرو کر سکتا ہوں. میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے ویسے کہ اب یہاں کے ایک راجہ ابراہیم نام کے کوئی رپورٹر ہیں, شاید پبلک نیوز کے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو کہنے میں. ایک دن میں ان کو چینل دیکھا, اب یقین کریں وہ بندہ گزشتہ 10 دنوں میں مسلسل عمران خان کو آزاد کروا چکا ہے. ہاں اس کو, اور اس کا ہر تھم نیل روزانہ, بشرمی کی انتہا, اللہ معاف کرے, روزانہ کی اس کی ویڈیو پہ تھم نیل جو ہے نا, عمران خان کے لیے گیٹ کے دروازے کھل گئے, یہ ہو گیا, دوڑیں لگ گئیں, اور اسلام آباد. اور میں نے ایک دن نا صرف اس کیوریوسٹی میں دیکھا کہ آخر بندہ بیچ کیا رہا ہے. تو بیچ صرف اس دن کی خبر رہا ہے جو بھی عدالت کی کارروائی ہے, لیکن جھوٹ بولنے کے لیے تھم نیل یہ لگایا ہے کہ عام بندے کو لگے کہ شاید عمران خان کے لیے اتنا بڑا, اور نیچے 50,000 60,000 لاکھ ویوز آئے ہیں, اور ان میں سے بھی میں حیران ہوں کہ اس میں سے میجر ویوز پازیٹیو ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی, ہمیں کہیں سے نہیں ملی تھی. تو یوٹیوب پہ بھی بیوقوف بہت ہے دیکھنے والے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے عقل مندوں کو دکھانا اپنا چینل یا بیوقوفوں کو دکھانا, یا آپ کا تھریش ہولڈ کتنا. گالیاں پڑتی ہیں, بہت پڑتی ہیں. اب کچھ لوگ بڑے تھک سکنڈ ہو گئے یا انہوں نے کام کیا کہ وہ کمنٹ دیکھتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے بھی شرمی کرنی وہ کمنٹ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میرے جیسا بندہ جو تقریباً اپنا 70% کمنٹ فالو کر رہا ہوتا ہے, میں لوگوں سے سیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگوں کے سجیشن دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے دیکھیے کتنا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اور کتنا عرصہ بنا سکتے ہیں. میرا چینل 4 مہینے مانیٹائز ہو گیا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کا ہوگا. جس نے آنا ہے وہ سمجھے کہ 8 مہینے آن ایوریج ہے. جو بڑے ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ 8 مہینے کم از کم آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کا چینل مانیٹائز ہو. اور مانیٹائز ہونے کا مطلب قطعاً یہی ہے نہیں ہے کہ آپ کو فوراً 1.5 سارے پیسے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے پہلے مہینے آپ کو $20 آئیں, اگلے مہینے آپ کو $25 آئیں, چوتھے مہینے جا کے آپ کا $100 کمپلیٹ ہو, جو آپ پہلی ٹرانزیکشن یوٹیوب سے نکلوا سکتے ہیں. $100 سے کم آپ یوٹیوب سے نکلوا نہیں سکتے. تو اس دوران آپ نے خرچہ کہاں سے کرنا ہے, گزارا کہاں سے کرنا ہے, اور باقی چیزیں کہاں سے کرنی ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کے انٹرسٹ کی فیلڈ کون سی ہے. ایسی فیلڈ میں مت جائیں جو آپ کے انٹرسٹ کی نہ ہو. آپ وہاں پر بور ہو جائیں گے, بہت جلدی میدان چھوڑ جائیں گے. اب میں نے ایک اپنی فیلڈ ڈھونڈی کہ پاکستان کے ریسورسز, پاکستان کے منرلز, پاکستان کی کراپس, ہم مطالعہ پاکستان میں سنتے آئے تھے, بور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیں اتنی برے طریقے سے سمجھائی گئی. اور پھر ہم نے معاشرے میں جا کے دیکھا یار کہ ان چیزوں کو فائدہ کوئی نہیں ہے. کہنے کو ہمارے پاس تھرکول کے ذخائر دنیا کے چھٹے بڑے ذخائر ہیں, وہ کس کام کے ہمارے پاس. ہمارے پاس ریکوڈک کے ذخائر ہیں 5ویں بڑے, ہمارے کس کام کے ہیں. پھر میں نے اپنے چینل کو اسی کی گرد جب اسپیشلائزڈ کیا, میں نے فوکس دیکھا, میں کہا چلے میں دیکھتا ہوں اس پہ کیا کام کرتا ہوں. تو میں جا کے اس چیز میں حیران ہوا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایک ادارہ نہیں ہے جس نے کبھی پاکستان کے ریسورسز پہ کام کیا ہو. کوئی ایسی ایک انوینٹری نہیں ہے آرمی سے لے کر سیولین نیٹ ورک تک کہ جہاں پر جا کے آپ پوچھ سکیں بھائی جان اس ڈیٹا سے متعلق, اس سے متعلق. اگر لائف اسٹاک والے ہیں تو ان کو کراپس کا پتہ نہیں ہے, کراپس والے ہیں تو ان کو منرلس کا پتہ نہیں ہے, منرلس والے ہیں تو ان کو آئی ٹی سیکٹر کا پتہ نہیں ہے, آئی ٹی سیکٹر والے ہیں تو ان کو فارمرس کے ایشوز کا پتہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی میں نے اپنے پلیٹ فارم ریچ پاکستان کے نام سے.
حالانکہ پچھلا 1-1.5 سال میں کہتا ہوں عمران خان کے بعد اگر کسی کو سب سے مشکل پڑا ہے وہ تو مجھے پڑا ہے کیونکہ میں بیسیکلی ہوپ بیچتا تھا لوگوں کو، ایک پازیٹیو اینگل لوگوں کو دکھایا کرتا پاکستان کا کہ ٹھیک ہے ہم 24 کروڑ کا ملک ہیں، تو جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے خدا نخواستہ اس گھر میں بھی لوگ مر نہیں جاتے. ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کے پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کے تدفین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ ملک 24 کروڑ کا ملک ہے، اس ہر گھر میں فوتگی کی خبر نہیں ہوگی، بہت ساری اچھی خبریں ہوں گی. جو ڈیمز بن رہے ہیں اس ملک میں بن رہے ہیں، عمران خان کے آنے سے رکے نہیں ہیں یا شہباز شریف کے آنے سے وہ اسپیشل نہیں بنیں گے. جو اس ملک میں موٹر ویز بن رہی ہیں، انڈسٹریز لگی ہیں. تو ہمارا اینگل آپ نے سوچنا ہے کس طرف جانا ہے، اور سب سے بڑھ کر نمبر آف ایپیسوڈ لکھ لیں ایک دفعہ پیسے ضائع کرنے سے پہلے کہ میں کتنا عرصہ کانٹینٹ بنا سکتا ہوں. سال بعد جا کے آپ سوچیں کہ آپ اپنا خرچہ یہاں سے نکالیں گے. اس سے پہلے اگر آپ کا چھکا لگ جائے یا دوسرا راستہ میں نے راجہ ابراہیم والا آپ کو بتایا ہے، اگر وہ آپ چوز کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کے علاوہ ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کانٹینٹ جو ہے نا، جو فضول کانٹینٹ ہے وہ زیادہ بک رہا ہے اور جو کام کا ہے وہ بہت کم. میں وہی دیکھ رہا تھا ایک دفعہ وہ لکھا ہوا تھا کہ دروازہ کس طرح اوپن کیا کرتے ہیں، اور یہ صرف 1-2 منٹ کی میرے خیال سے ویڈیو تھی اور اس پہ 1.2 ملین ویوز تھے. تو مطلب کہ 2 لاکھ یا 10 لاکھ کو دروازہ کھولنا نہیں آتا 12 لاکھ بندوں کو. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی نیکسٹ جو گیسٹ ہیں ان کو بلائیں گے. قرۃ العین ضیاء صاحبہ. میرا تھوڑا پروناؤنس کا تھوڑا مسئلہ ہے اس نام کے لیے. ہمارے نیو اور لاہور رنگ والوں کے ساتھ میری کچھ زیادہ اپنی ایک پرسنل انٹریکشن ہے کیونکہ میں ادھر سے ہی اپنی بیس سٹارٹ کر کے گیا تھا. تو پلیز ویلکم قرۃ العین ضیاء صاحبہ. ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہوں کہ میں سب کو اس سیشن میں آؤں. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام قرۃ العین ضیاء ہے اور میں اتنی فیمس نہیں ہوں. میں بھی شاید کئی لوگ مجھے جانتے ہوں یا کئی لوگ مجھے نہ جانتے ہوں، لیکن ابھی بھی میری ہارٹ بیٹ نا ایسے ہو رہی ہے کہ آپ جتنا مرضی انٹرویو کر لیں، کسی کا بھی کر لیں، کسی بڑے بندے کا بھی کر لیں، لیکن جب آپ فرنٹ آف کیمرہ آتے ہیں نا اور آپ اتنے لوگوں کو اپنی سکسیس سٹوری سنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی اندر سے نا ڈرے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم پکڑے جاتے ہیں نا تو یہی لوگ ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. اچھا جی، کیا سناؤں میں آپ کو. میں ایک ایسی لڑکی تھی آج سے بہت سال پہلے، ٹھیک ہے ایج نہیں بتاؤں گی، بہت سال پہلے ایک ایسی لڑکی تھی جس کے خواب بہت زیادہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس فیملی میں خواب پورا کرنا اور وداؤٹ سپورٹ وہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور خاص طور پر لڑکی کے لیے. اب میرے جو ماشاء اللہ 4 بہن بھائی جو میرے سے پہلے ہیں اور بعد میں بھی ہیں، وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے تھے اسٹڈی میں بھی، اور میں بیک بینچر. اور جب بھی گھر جانا رزلٹ لے کے تو ہن فیل ہو گئی. مطلب کہ میرا اسٹڈی میں اتنا فوکس نہیں تھا جتنا یہ گھوم لیا پھر لیا، اور کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیا تو لڑکی بہت پیاری لگ رہی ہے، ماما ڈراموں میں جانا ہے. کبھی کوئی چیز دیکھ لی تو ماما یہ والا بننا ہے. ایک اینکر دیکھ لیا اتفاق سے، کرن ناز ہے ہماری سما کی آئی تھنک اینکر ہے، ان کو دیکھا ماما یہ بننا ہے، اتنے بال لمبے کرنے ہیں. ابھی تک تو ہو نہیں پائے لیکن ایسا ہی بننا. اب خواب اتنے زیادہ ہیں، پورا کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، سپورٹ چاہیے اور ماما پاپا کا کانفیڈنس چاہیے، جو کہ بالکل نہیں تھا میرے پاس. پیسے تو آپ چھوڑ ہی دینا، کیونکہ ماں باپ بھی اسی بچے پہ انویسٹ کریں گے جو کہ وہ سمجھے کہ یار یہ لائق ہے، کچھ کر لے گا، پیسے ڈبو نہیں دے گا. اور مجھے تو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں پیسے ڈبوؤں گی، یا اگر زیادہ وافر مقدار میں ہوتے تو میں کہتی چلو ڈبو بھی دیں گے، تو امیر باپ کی بیٹی ہوں تو گزارا ہو جائے گا. لیکن وہی ہوا، ماما پاپا نے دونوں بڑے بہن بھائیوں پہ پیسے انویسٹ کر دیے اور مجھے کہا کہ بھائی تمہارے تو میرٹ نہیں آیا، تم پنجاب یونیورسٹی میں نہیں، تمہیں ہم کسی اور یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کروا دیں گے. اچھا میں نے آئی کام کیا، آئی کام کا نام پسند تھا. میس کمیونیکیشن اس لیے کیا کیونکہ میس کمیونیکیشن کا مجھے نام پسند تھا، یو نو لیوشنگ. میس کمیونیکیشن مطلب اچھا لگتا ہے نا پروننسیشن کرنا. اچھا اب جب میس کمیونیکیشن میں گئی تو وہاں پر دیکھا تو منہاج یونیورسٹی سے کیا، اور پیسے بہت کم تھے وہاں پر، لیکن وہاں پر بھی اماں ابا کا یہی تھا کہ بیٹا اگر فرسٹ سیمسٹر میں صحیح نمبر نہ آئے تو تیرے اتنے پیسے لان کا کوئی فائدہ نہیں، تو گھر بیٹھ جانا، تیری کسی رکشے والے دے نال شادی ہو جائے. اب خواب اتنے بڑے بڑے ہیں
اور میں رات کو خواب دیکھتی تھی نا ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ رکشے والا نظر آتا تھا. اب وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جو میری فرینڈس تھی وہ بھی اسی ٹائپ کی, ایک تیز رکھی ہوئی تھی اور ایک بہت ہی میسنی ٹائپ کہتے ہیں نا وہ رکھی ہوئی تھی دوست. تیز اس لیے رکھی ہوئی تھی کہیں پہ بھی اخبار میں انٹرویو دیکھنا ہے نا اس تیز لڑکی کے ساتھ جانا, کیونکہ وہ تھوڑا سا نا مجھے مطلب بوسٹ بھی کرتی تھی. رکشے پہ چلے جانا تو وہ تیزی دکھا دیتی تھی, کم پیسے لے لیتا تھا رکشے والا. ابھی بھی آئی ایم شیورنگ, سوری فار دیٹ. اچھا جی, تو اسٹوری یہ ہے کہ جیسے میس کمیونیکیشن کرتی چلی گئی وہاں پر کیا ہوا کہ اب میں نے اخبار میں دیکھا, میرا اینکرنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا, بس یہ شوق تھا کچھ بننا ہے. اب کیا بننا ہے یہ نہیں پتا. یہ ان لوگوں کے لیے اسٹوری ہے جو کہ بیک بینچر ہیں, جن کو گھر سے بہن بھائیوں سے بلی کیا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ گھر والوں کی طرف سے بھی بلی کرتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, آپ بس وہ والا ٹائپ آف بچہ ہیں کہ جس کو شادی ہو گئی اس کے بعد پھر آپ بچے اور بڑے بھی سنبھالیں گے. سو جب دوسرا سیمسٹر تھا اور وہاں پر میری وہی تیز والی لڑکی دوست, اس کا مجھے میسج آیا ایئر بلو میں نا ویکینسیز آئی ہیں. میں نے کہا مجھے تیسری ڈگر نہ چڑھا, میرے گھر والوں نے میرے جونڈا پٹ دے نا تو رہ دے. اچھا جی, وہاں پر اس نے ایئر بلو میں ویکینسیز آئی تھی. اب میں نے کیا کیا, میں نے اپنی جو پاکٹ منی تھی ادھر سے بنک کی کلاسز اور میں چلی گئی اس کے ساتھ. اس نے بھی ایئر بلو کے آڈیشنز دیے, میں نے بھی دیے. اب مجھے یہ تھا کہ یار مجھے کہاں رکھیں گے. اب میں گھر گئی ہوں, 3 دن بعد مجھے کال آتی ہے. کال یہ آتی ہے کہ آپ کا نا آڈیشن میں سلیکشن ہو گئی ہے, 60,000 روپیز جو ہے نا وہ آپ نے انشورنس ہمیں دینی ہے تاکہ جب بھی آپ کبھی چھوڑیں تو آپ کو 60,000 جو ہے وہ دے دیے جائیں. یہ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اب وہاں پر جب میں ایسے ہی سارے بیٹھے ہوئے تھے اور میں وہاں پر آڈیشن دے رہی تھی, اور مجھے نا فرینڈز میل اور فیمیل بنانے کا بہت شوق ہے کیونکہ ان سے کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے. علی میرے دوست ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہے لیکن بنا لیا ہے نا کیونکہ میرے کولیگ ہیں. اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا میرے فرینڈس بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے تھوڑا سا ہے کہ میری کمپنی کو میں بھی شاید انجوائے کرتے ہوں گے. اگر کرتے ہیں تو پلیز کلیپنگ کرتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی کسی لڑکی سے دوستی کر لی اور وہ بھی ایئر بلو کے آڈیشن دینے آئی, اور وہ چینل 5 کی اینکر تھی. پروگرام استخارہ ہوتا ہے اس کی وہ اینکر تھی. دوستی ہو گئی, نمبر ایکسچینج ہو گئے, دڑا دڑ دوستیں بنائی گئی. یہ کوالٹی ہے میرے اندر. اب میں چلی گئی گھر جا کے وہی بورنگ دوبارہ کلاسز لے رہی ہوں, اور میرا نا دماغ ادھر ہی تھا, اگر ایئر بلو میں ہو گئے تو پھر تو وارے نہیں آ رہے, ایک گھر بناؤں گی, ماما کو سونے کے کڑے بنا کے دوں گی. وہی ایک جو ٹپیکل لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں بھی خوش, باپ بھی خوش, باقی سارے خوش. حالانکہ میں غریب فیملی سے نہیں تھی, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا نالائق بھی نہیں کہہ سکتے, فوکس نہیں تھا اسٹڈی کی طرف, تو اس کی وجہ سے نا آپ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوتے رہتے تھے آل ٹائم. اب وہاں پر 3 دنوں کے بعد مجھے کال آ جاتی ہے ایئر بلو میں آڈیشن ہے, 60,000 روپیز کروانے ہیں. اوکے, اب 60,000 کہاں سے لے کر آؤں. 60,000 لینے کے لیے پاپا کے روم میں گئی ہوں. روم کے باہر سے آوازیں آ رہی کہ ابھی بڑے بیٹے کی فیس جمع کرانی ہے, دودھ کا بل دینا ہے, تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا. میں کہا 60,000 کیسے لوں گی, ابھی تو اتنے زیادہ خرچے پاپا مطلب بیہائنڈ میرے پیچھے جو ہے مجھے بتا رہے ہیں, تو میں پاس جاؤں گی تو ٹینشن ہو جائے گی ان کو. نہ کریں, لمبی سٹوری ہے. اچھا جی, میں گئی ہوں وہاں پر, پاپا 60,000 چاہیے. پاپا کہتے ہیں بیٹا میں دے تو دوں لیکن جو ہے نا تیرا بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ماما کے پاس گئی, ماما کہتی میں چین پائی ہوئی ہے, تو لے لے پیو دو کلو چپ کر کے, تو جدو تو بنے گی نا تو پھر میں نے دے دیں. اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی چین اتار کے دے دیں. ساری رات تو روتی رہی بس 2 منٹ اور دے دیں. ساری رات روتی رہی روتے بس روتی گئی, دعائیں مانگتی گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 دن بعد دوبارہ کال آتی ہے کہ اسی لڑکی کی جو کہ چینل 5 میں اینکرنگ کر رہی تھی, یار تمہاری سلیکشن ہو گئی ہے. میں نے کہا تو جلے پہ نمک نہ چھڑک میرے,
تو کہتی ہے تمہاری سلیکشن ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں ہو گئی ہے, بٹ یہ ہے کہ میرے پاپا ماما کہتے ہیں کہ کسی کے آگے سرو نہیں کرنا, تو یہ نوکروں والا کام مجھ سے نہیں ہوگا. آگے سے کہتی ہے یار تو بھی اپنے ماما پاپا کو سمجھا, وارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے اینڈ آل دیٹ. میں کہا نہیں سمجھیں گے وہ. کہتی ہے چلو ٹھیک ہے, تم نے کہا تھا کہ تم کیا کرتی ہو. میں نے کہا میں اینکرنگ کرتی ہوں, تو تم کیا میری پوسٹ سنبھال لو گی, تم ایز اے اینکر کام کر لو گی. اب پھر رات کو ساری خواب آ رہے ہیں اینکرنگ کے, یار کر لوں گی کر لوں گی. اب اماں ابا سے کہا, اماں ابا کہتے تیرے شوق ہی وکھرے ہیں, تینوں پتہ نہیں ہے مطلب یہ فیلڈ کتنی بری ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ جو بھی ہے. میں نے کہا نہیں آپ ایک دفعہ موقع تو دیں. پاپا میرے ساتھ گئے آڈیشن دیتے وقت, اور جب گئے ہیں تو وہاں پہ اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا موٹے پیٹ والا, اور وہ سگار پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ آڈیشن دیں گی. پاپا وہاں سے دیکھ کر نہ پیچھے چلے گئے. اور میں نے کہا پاپا فیلڈ میں ہر لڑکی ہر لڑکا ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو, یہ تو آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ غلط ہیں یا اچھے ہیں. اور وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. اور میری ماما نے کہا کہ تیرا پیو تینوں مطلب ڈے 1 تو چھوڑ دیں گے, بار بار نہیں چھوڑیں گے. تو آپ اپنی ایک ایسی ویلیو بناؤ کہ 10 دنوں کے اندر اگر آپ آن ایئر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اجازت دے دیں گے, ادروائز ہم نہیں کر سکتے. یہ 10 دنوں کے اندر آپ کی بہن آن ایئر ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے ہمارا سفر چلتا گیا. اور آج وہی بہن بھائی ہیں جو بہت کم کما رہے ہیں اور ماشاء اللہ میں بہت اچھا ارن کر رہی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جب میں کسی کو ایسے سکسیس سٹوری سنانے کے لیے جاتی ہوں, ابھی بھی میں ان کو گھر بتا کر آئی ہوں کہ میں سکسیس سٹوری جو ہے وہ سنانے جا رہی ہوں, اور وہ میرا پیچھے سے مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے, آپ کو اپنا ایم نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا تو آپ نے کر لینا. آپ کو پیسوں کی ادھر ادھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, صرف اللہ پہ توکل رکھیں, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم, آپ نے 2 بندوں کا ٹائم لے لیا اکیلے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ گیسٹ کو بلانا چاہیں گے. سجل ملک صاحبہ یوٹیوبر ہیں, ماڈل ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اینکر ہیں. تو ہم ان سے کہیں گے کہ آئیں اور اپنی لائف اسٹوری کے بارے میں بتائیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ, سب ٹھیک ہے؟ اینی نے کافی ہنسا دیا ہے اس کو, میں تو اینی بولتی ہوں, قرۃ العین ان کا نام ہے, نک نیم اینی ہے. تو سب نے اتنا اچھا بولا, میں تو کوئی اسپیچ تیار کر کے نہیں ہے ایسا چاہی تھی آپ کے بارے میں نہیں, سب اوور آل بتا رہی ہوں, سب نے اچھا بولا. لیکن یہ ہے کہ آئی بلانگس ٹو سیالکوٹ, اور یہاں پہ لاہور میں میں پچھلے 5-6 سال سے رہ رہی ہوں. میری اسٹڈیز جو ہیں وہ بزنس کی ہیں. میں نے BBIS کیا ہوا ہے, بیچلرز آف بزنس اینڈ انفارمیشن سسٹم. تب تک نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے لائف میں, یا میں ایک بزنس کی فیلڈ سے اٹھ کے کسی ایسے شعبے میں آ جاؤں گی. بٹ ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ. لیکن آپ کو خود کو پالش کرنے کی اور خود کو بس جانچنے کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. جب میں لاہور آئی تو میں نے ماڈلنگ سٹارٹ کر دی, برانڈ شوٹس ملنا شروع ہو گئے, مذاکرات والوں نے بھی بلا لیا, ایز اے گیسٹ چلی گئی, انہوں نے پے بھی کیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑے صحیح ہے یار, جانے کے بیٹھنے کے پیسے بھی آپ کو ملتے ہیں, زبردست, یہی کروں گی میں. لیکن ماڈلنگ کا کچھ پروفیشن ایسا ہے کہ آن آف چلتا ہے, لائک سیزن ٹو سیزن آپ کو شوٹس ملتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو, اور اتنی زیادہ ماڈلز ہیں آج کل, ہر تیسری لڑکی ماڈل بنی ہوئی ہے, جس کی مطلب نہ ہائٹ ہوتی ہے نہ کچھ بھی. میری اپنی ہائٹ چھوٹی ہے, لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو تب اتنی ہائٹ والی لڑکیاں چل جاتی تھیں. تو میں نے کہا یہ کام تو نہیں صحیح کہ کبھی پیسے آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے, تو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ جس میں آپ کو لگے کہ آپ بھی بیسٹ ہیں. تو میرے کچھ دوست کہتے تھے یوٹیوب پہ کرتے ہیں یار, اتنے پیسے کما رہے ہیں, وہ دیکھو ڈکی بھائی کتنے پیسے کما رہا ہے, کچھ ایسے جو فیمس نام تھے. تو چینلز کا مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں تھا, صرف 2-3 چینلز جو ہمارے مین دیکھے جاتے ہیں, لائک ARY کی اگر بات کروں, ہم ہو گئے, مجھے ان کا ہی کریز تھا. تو میں نے کہا یار صحیح ہے. تو چینلز کا میں نے اتنی باتیں سن لی کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور آئی واز سو افریڈ کہ واقعی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن جب چینل پہ کوشش میں نے کی, ان کو پیور اردو چاہیے تھی. میں سیالکوٹ سے تھی, میرا ایکسینٹ وہاں کا تھا, تو میں نے کہا یہ میرے سے تو نہ ہو پایا, میں کر ہی نہیں سکتی یہ چیز. تو میں نے اخبار پکڑے, اونچی ریڈنگ کرنا شروع کی, لیکن کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی, اپنے سامنے کرتی تھی. میرا اپنا ایکسینٹ خراب تھا تو کتنی ہی صحیح ہوتی تھی. تو میں نے کہا یار یہ بھی فضول ہے, چھوڑو, میں نہیں کرتی. لیکن کچھ اینکرز کے ساتھ دوستی وغیرہ ہو گئی, جیسے اینی بھی ہیں, ان کو میں دیکھتی تھی, لائک اکثر یہ انٹرویوز کرتی تھی, انہوں نے میرے بھی کیے. ایک جگہ پہ جاب کرتی تھی, ادھر ہی اکثر آتی تھی.
تو میرے 2-3 دوست ایسے جنہوں نے بولا کہ آپ یوٹیوب پہ کام کریں، اینڈ آئی واز لائک یار نہیں میں نہیں کر سکتی، میں ویسے بیک کیمرہ جتنی مرضی باتیں کروا لو، جس سے مرضی کروا لو، چاہے لڑکا بٹھا دو، لڑکی بٹھا دو، کوئی بھی بندہ بٹھا دو، لیکن آن کیمرہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بات کر سکتی. میں نہیں یار کوئی بات نہیں، ہم کرتے ہیں، لیٹ اسٹارٹ. میں کہا اوکے فائن. ہم پہلا ہمارا ریکارڈنگ تھی، ہم نے سوچا کہ چلو انٹرویوز کر لیا جائے نا کسی رینڈم. ٹینشنس بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، تو ہم نے سوچا کچھ انٹرٹینمنٹ کی بیٹ پکڑ لی جائے، عام پبلک سے بات کر لی جائے ان کے ہڈن ٹیلنٹ پہ، کچھ اس طرح کے ٹیلنٹس جو ہم ایکسپلور کر سکیں. پہلی ریکارڈنگ ہم چلے گئے زو، اور انتخاب دیکھے نا ہمارا زو کا، جہاں پہ جانور بھی پائے جاتا ہے. اس جانوروں میں اتنی اوٹ پٹانگ عوام آئی ہوتی ہے، اس میں ہم نے اتنے چن کے کریکٹرز ڈھونڈے جو ہمیں لگا کہ یار صحیح چلیں گے. وہ اس دن کی انویسٹمنٹ ہماری اوور آل جو تھی، کیمرہ مین کو، میرے اپنے اوبر وغیرہ کے سارے ڈال کے، تو تقریباً جو تھا وہ ہم نے 5,000 سے اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے ریکارڈنگ کی، ہم واپس آ گئے، تو میں نے کہا یار مجھے نہیں لگتا وائرل ہوں گے، مجھے کون پسند کرے گا، اس میں ایسی کیا بات ہے، اتنی فیمس اینکرز ہیں، وہ تو اتنے بڑے بڑے چینلز پہ کام کر رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ویوز آئیں گے. ہمارا ایک ویڈیو ڈلا، دوسرا ویڈیو ڈلا، تیسرا ویڈیو ڈلا، اور تب تک میں اسٹیٹس پہ بھی نہیں ڈال رہی تھی کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے کہا یار چلنا نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا نا پیگے نہ ٹٹھا کو، کچھ اس طرح سے بولتے ہیں، تو میں نے کہا میں نہیں لگانا. تو خیر جب چوتھا ویڈیو ڈلا وہ سیدھا 1 ملین کراس کر گیا. وہ ایسی موٹیویشن آئی کہ میں نے کہا یار واو اٹس گونا بی امیزنگ. تب سے ہم لگے ہوئے ہیں، 1 سال ہمیں کمپلیٹ ہونے کو ہے. پچھلے اگست میں اسٹارٹ کیا تھا، اور اب ہمارے 161K فالوورز ہیں. یہاں پہ تو بہت سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان میں کچھ ایسا میرا بھی نام آتا ہے کہ لوگ اب جانتے ہیں، فینس آ کے جب سیلفی بناتے ہیں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ واقعی ان کو میرا پتہ ہے. تو میں پوچھتی ہوں میرا نام کیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں سجل ملک. یہ ڈیفینیٹلی یو نیو مائی نیم، تو اوبویسلی. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے یوٹیوبرس جو انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں اپنے چینلز کا، ان کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے اندر ٹیلنٹ جو ہے آپ کا، سب کے اندر کوئی نہ کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، اس کو ایکسپلور کریں کہ آپ کیا بیسٹ کر سکتے ہیں، اس بیٹ کو پکڑیں. اور کنسسٹنسی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ میں کنسسٹنسی نہیں ہے، آپ ایک چیز کو لے کر پراپر نہیں کام کر سکتے ڈیلی، تو پھر نہیں کریں. اگر کر سکتے ہیں تو پھر کریں. اور ایٹ دین موٹیویٹ کرنے کے لیے میں ریپ کا بہت مجھے شوق ہے، تو ریپ کے تھرو ہی کرنا چاہوں گی، کیونکہ سیریس باتوں سے کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتا، یہ مجھے پتہ ہے. وہ قاسم علی شاہ بیٹھ کے بھی 10 باتیں کریں گے نا، لیکن آپ کے مطلب کی بات آپ بس نکالیں گے، باقی کہیں گے یار بس صحیح ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بات تھی، میرے لیے نہیں تھی. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی لکیر نہیں ایسی جو تجھے کہہ دے تیری تقدیر نہیں. اگر ہوئی تیری ہار تو مان لے یہ بات، بندہ تو ہی ذمہ دار، کوئی اور نہیں. کہتے ہیں گیت یہی نئے زمانے کی ہے، دیکھو نئی ریت یہی. جو کچھ چاہے گا تو وہ بھی پا جائے گا تو، جیت ہوگی تیری کر خود پہ یقین. پانی ہو کم کنکر سے نکال، ایڑی کا پسینہ اپنے سر سے نکال. بس کر بات چیت اب رات گئی بیت، تیرے سامنے سویرا تیرے سامنے ہے جیت. جیت ہوگی تیری جیت. ٹک ٹک کری کہندی آ گیا سما، اٹھ بھی جوانا کچھ کر کے وخا. لے لے اپنی تو تھا نہ اپنا بنا، ایویں گڈیاں چ گھوم کے تو جند نہ بنا. اسی وہ ہے اپنا آپ بنایا، جیتی جاوے کیویں بازی ساری ٹیم نے سکھایا. نام بنایا نالے پیسہ بھی کمایا، لوکی کر دے نے گلاں آپا کر کے وکھایا. تھینک یو سو مچ. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، صرف اپنے اندر یقین ہونا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو آئی ایم ہیپی وٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو بیسٹ آف لک میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کیوں بیکاز کہیں نہ کہیں ہم تھوڑی سی موٹیویشن رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. سر ویری سوری 1 منٹ زیادہ لے لیا، لیکن تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے میں ایک لیڈیز بوہیمیا بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی اگلی گیسٹ کو دعوت دینا چاہوں گا، اقرا عابد صاحبہ کو، جو کہ اینکر ہیں MYK TV کی. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں پلیز ویلکم اقرا عابد. السلام علیکم ناظرین، MYK نیوز TV کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا عابد. سوری غلطی ہو گئی. مطلب ہمیں جہاں پہ بھی مائک نظر آتا ہے نا، تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آج سوال کر لو یا انٹرویو دے دو. کیوں میں کانپ رہی ہوں؟ نہیں پہلے ایک دفعہ ہو چکے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا خود کو بتا رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں نے نہیں پریشان ہونا. خیر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ گاؤں سے آ کے لاہور جیسے بڑے شہر میں اپنے لیے جگہ بنانا انتہائی مشکل تھا. اور آپ لوگ بات کرتے ہیں یہاں کی اسٹرگل کی، میں بات کرتی ہوں اپنے گاؤں کی اسٹرگل کی. کیونکہ وہاں پہ جب میری پہلی ویڈیو آئی تھی تو لوگوں نے یہ کہا تھا فلانے دی تیت نیٹ پہ چڑھ گئی. یہاں پہ آپ کتنی بھی محنت کر لو، کتنے بھی کام کر لو، انہوں نے وہاں بھی یہی کہنا ہے وہ تو نیٹ پہ نچ رہی ہے، وہ کہڑا کام کر رہی ہے وہ کہ. خیر
یہ ہوا کہ جب لاہور میں آئی, ایجوکیشن نہیں تھی, آپ سب یہاں پہ میس کمیونیکیشن کر کے بیٹھے ہیں اور میں تھی انٹر پاس. یہی تھا کہ بھائی کون جاب دے گا. جب جاب کے لیے سرچ کیا تو ڈیوو میں ایز اے بس ہوسٹس 2 سال میں نے کام کیا. کھانا لے لیں, پانی لے لیں, اگر کسی کا کھانا نہیں آیا آپ میرا کھانا کھا گئی ہیں یہ کہا جاتا تھا مجھے, پیسنجر جو ہوتے تھے. اس کے بعد کام مطلب یہی تھا کہ بننا اینکر ہی تھا. ایک ٹائم آیا, میں نے کہا نہیں ڈیوو میں تو کام نہیں ہو رہا, اب چلتے ہیں آگے. اس کے بعد میں نے ایک ریسٹورینٹ میں میرے سے پیزا لے لو, برگر لے لو, یہ شاورما لے لیں, پیزا کے ساتھ فرائز تھوڑے سے ایڈ کروا لیں, بل زیادہ بن جائے گا تو میری اچھی وہ ہو جائے گی کہ بھائی اچھا سیل کر رہی ہے. خیر اس کے بعد پھر میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز اے ریسیپشنسٹ کام کیا. یہاں پہ میرے پاس مریم اکرام جیسی دوست تو نہیں تھی, میرا میڈیا میں کوئی اس طرح کی دوست وغیرہ ہے نہیں ہے, لیکن میرے پاس اچھے استاد تھے, علی عباس صاحب جن کو میں مرشد کہتی ہوں. مطلب یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے نا, ان کی اگر کسی کو سپورٹ ہے تو وہ علی عباس صاحب ہیں. ان سے میں ملی, انہوں نے مجھے کہا اقرا کیوں نہ تم نا یہ اینکر بن جاؤ تم. میں نے کہا سر میں کہاں گاؤں کی, اور میں اردو بھی بولتی ہوں تو ایسا لگتا ہے پنجابی بول رہی ہوں. تو میرے تو گھنٹوں کیا سال لگ جائیں گے اپنی اردو ٹھیک کرتے ہوئے, وہی سیالکوٹ والی لڑکی کی بات ہے. تو خیر میں نے آہستہ آہستہ سے مطلب اپنا چینل بنایا, اور اس کے بعد کیا ہوا, مجھے ایک دفعہ کال آئی کہ بھائی MYK نیوز TV سے ایک اینکر کی ضرورت ہے تو آپ آ جائیں وہاں پہ انٹرویو کے لیے. میں اتنی حیران, میں نے کہا ان کے 40,000 سبسکرائبرز ہیں, مجھے کیوں بلا رہے ہیں. تو خیر میں گئی, میں نے انٹرویو دیا, اور اس کے بعد میں نے مطلب سلیکشن ہو گئی میری, اور میں ہیپی ہوں. میں نے ابو کو بتایا, میں نے کہا ابو یہ ہو گیا, میں کر لوں, بیٹھ کے انٹرویوز کرنے ہیں صرف, کوئی اس میں وہ ڈرامہ وغیرہ تو کر نہیں رہی, ماڈلنگ نہیں کر رہی ہوں, آرام سے بیٹھ کے کوشچن کروں گی, لوگ بھی کچھ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو. اپنی دادی کو میں نے بڑی, ان کی نا آئی سائٹ ویک ہے, میں نے ان کو بڑی سی LED پہ لگا کے دکھایا کہ بھائی یہ دیکھیں دادی اس طرح میں انٹرویو کروں گی, اس طرح لوگوں سے ملوں گی, یہ ہوگا. خیر بات جب آئی اسٹارٹ کرنے کی تو پولیٹیکل کیا. ایک دفعہ تھانے میں بھی گئی, کرائم کروں گی میں, کرائم کیوں مارا تم نے اس کو, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. کرائم بھی کیا, موٹیویشنل بھی کیا. لیکن ایک دفعہ میں ایک اسٹوری کرنے گئی تھی, وہاں پہ ایک شخص اپنی داستان سناتے سناتے نا بہت رونے لگ گیا. میں نے کہا نہیں اقرا, مطلب رونا شونا نہیں دکھانا ہے کسی کا, خود ہنس سکتی ہوں تو دوسروں کو بھی ہنساتی ہوں. تو خیر اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ مطلب ایک ہم جو یوٹیوبرز ہیں نا, میں تو کہتی ہوں کہ میں یوٹیوبر ہوں, ہم پہ یہ کافی پریشر ہوتا ہے کہ ویوز کیوں نہیں آ رہے ہیں, فلانے کتنے آ رہے ہیں, اس کے کیوں نہیں آ رہے, اس نے اسٹوری کی ملین ویوز آئے, اس نے کی کیوں نہیں آ رہے ہیں. اسی طرح کے انٹرویو میں بھی کرنے گئی تھی. آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, مجھے شیر نے کاٹا تھا اس سائڈ پہ, پتہ نہیں اس سے لوگ جانتے ہیں یا نہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ ویوز کے لیے تھا, یہ جھوٹ تھا. یہ بالکل بھی جھوٹ نہیں تھا, مجھے شیر نے کاٹا تھا, اور ہم گنگا رام ہاسپٹل میں گئے تھے. تو وہ ڈاکٹر بھی حیران ہے, شیر کاٹتا نہیں, وہ تو کھا جاتا ہے, آپ پھر بچ کیسے گئی ہیں. خیر اس کے بعد اگست میں نے یہ انفوٹینمنٹ کا کام سٹارٹ کیا, ہنسنا ہنسانا لوگوں کو, اور اس کے بعد سے ویڈیوز ماشاءاللہ اچھی جانا شروع کر گئی ہیں. اور اب MYK نیوز TV پہ ٹاپ کی جو ملینس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کی قرابت کی ہیں. تو یہ بڑی مطلب ایک اس کے پیچھے وہ بھی ہے کہ شیر کے پنجے میں جانا اور خود کو کٹوانا اور سارا کچھ کرنا. پھر یہ بھی بات آتی ہے کنٹینٹ ڈیلی کون سا بنائیں. تو اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب سٹارٹ کرنا ہی ہے تو وہی بات ہے کہ میں یہی کہوں گی سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو, ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر کے سائڈ پہ کر لو, اور اس کے بعد یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ. مطلب آپ لوگ اگر کام کرتے بھی رہو گے, اگر آپ کو پیسے نہیں آ رہے ہیں, آپ کے پاس سائڈ پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ لوگ یوز کر کے اپنا ساتھ ساتھ کام کر سکتے ہو. تو جب میں نئی آئی تھی نا, میں نے لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھ میں مائک تھا, وہ یہی سمجھتے تھے, وہ ہر کوئی اپنے آپ کے اندر ایک حامد میر تھا کہ بھائی میرے پاس مائک ہے, میں تو یہ تو میں تو وہ. کسی اور کو مطلب کوئی نیا آیا اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اور یہاں پہ دوست ہیں نہیں ہیں, مطلب میری ٹیم ہی ہے جو بھی ہے, یہ بیٹھی ہے زلیخا بھی ہے. اس کے بعد پتہ ہے ہمارے ساتھ نا یوٹیوبرز کے ساتھ کافی کہانیاں کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہیں. ایک میں آخری قصہ سناؤں گی, اس کے بعد میں اینڈ کرتی ہوں. مجھے یہ ثاقب بیٹھے ہیں, ثاقب نے مجھے کہا تھا کہ ایک بچہ ہے پائلٹ ہے, چھوٹا بچہ پائلٹ ہے, اس کا آپ انٹرویو کرو. میں تو خوش کہ بھائی وہ پائلٹ ہے تو وہ مجھے لاہور کی سیر کروائے گا اوپر سے. تو میں باقی اس کی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھی ہوں کہ میں جب بھی انٹرویو کرنے جاتی ہوں تو میں کسی کا بھی پہلے ویڈیو نہیں دیکھتی ہوں, کیونکہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کاپی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو میں نہیں دیکھتی. میں ایکسائٹیڈ, میرے کیمرہ مین ایکسائٹیڈ, ڈرائیور ایکسائٹیڈ. کیمرہ مین کہہ رہا ہے اینکر جائے گی تو مجھے تو ساتھ جانا ہی پڑے گا. ڈرائیور کہتے چلو ہم لوگ تو نیچے بیٹھ کے دیکھ لیں گے. خیر ہم گئے, مغرب کا ٹائم ہو گیا, میں نے کہا اندھیرا ہو گیا, اب وہ اوپر سے کیسے ہمیں دکھائے گا, مطلب پلین میں ہم کیسے بیٹھیں گے کیا. ہم گئے اقبال ٹاؤن میں کسی آگے جگہ پہ گئے, اور وہ ہمیں نا اوپر لے کے جا رہا سیڑھیوں پہ گھر پہ. اور جب اس نے یوں اپنا دروازہ اوپن کیا اور وہ
इतना सारा प्लेन ना बेड पे पड़ा हुआ, क्योंकि वो RC पायलट था, रिमोट कंट्रोल पायलट। और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या ख्वाब लेके आई थी कि भाई जहाज़ में बैठूंगी, लाहौर की सैर करूंगी, ये होगा। तो इस तरह के किस्से हमारे साथ हो जाते हैं, और कोई नहीं, साथ ही चलता है। पता नहीं मैंने आप लोगों को बोर तो नहीं किया। और क्या बताऊँ, अच्छा है, काम स्टार्ट करें यूट्यूब का, और एक व्यू पे आपको 1 लाख आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि आप इसलिए भी कंफ्यूज हो रही हैं क्योंकि किसी ज़माने आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के आई थी, आज आप गेस्ट बन के आई हुई हैं, तो काफ़ी फ़र्क हो गया अब। तो इसी के साथ हम अपनी अगली गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, मायरा हाशमी साहिबा को। पॉलिटिकल एंकर हैं ये न्यू टीवी पे। तो हम इनसे जानेंगे कि आज तो वैसे ही पॉलिटिक्स का जो माहौल है वो बड़ा गर्म हुआ है, तो इनसे हम उनकी राय भी लेंगे और एक्सपीरियंसेस भी। तो प्लीज़ वेलकम मायरा हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मायरा हाशमी। आई एम currently working with Neo TV Media Network as political journalist. Here, it's such a great honor for me to represent myself and my successful story in the front of most gorgeous and energetic future of Pakistan. सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहती हूँ कि मैं 7 साल की थी और जब मेरे अब्बू शहीद हो गए। 5 बहनें थी हम लोग, मैं सबसे छोटी थी। स्टडी अम्मी ने बहुत मेहनत की कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है, सारी मेहनत जो है वो हमारे लिए की और माशाल्लाह से पढ़े, इंटर किया। मुझे कुछ करने का शौक़ था, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी 5 बहनें हैं, हम लोग टोटल 5 बहनें हैं, तो बहनों के लिए कुछ करना है। भाई तो कर ही लेते हैं अपने लिए, खैर अपने लिए कुछ करना है, बहनों के लिए कुछ करना है। और चूँकि अब्बू ने कुर्बानी दी, मेरे वालिद मोहतरम जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे। और बात करते हुए मैं खुद भी इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। खैर जब इंटर कंप्लीट हुआ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए, जॉब करनी चाहिए साथ, और जॉब करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। दोस्तों के साथ घूमने का शौक़ नहीं था, कुछ करने का शौक़ था। मैंने 2018 में जॉब स्टार्ट की लाहौर रंग से। ऐसे घर बैठे कॉल आ गई इंटर्नशिप की, मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कुछ। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, वैसे तो अमूमन लड़कियों के बारे में यही राय रखी जाती है कि लड़की जो है या फिर महकमा मौसमियात के लिए है, या फिर महकमा माहौलियात के लिए है, या फिर एजुकेशन के लिए है, या फिर हेल्थ बीट के लिए है, यानी लड़की कुछ नहीं कर सकती। खैर 2018 के इलेक्शन थे और एक मौका मिला मुझे कुछ करने का और अपने पाँव जमाने का कि हाँ मायरा तू कुछ है। 2018 के इलेक्शंस आ गए और इलेक्शंस में मैंने कवरेज की, मेरे N 130 में ड्यूटी लगी, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने वोट कास्ट करना था। बहुत सीनियर सहाफ़ी थे और मैं अभी आज की बच्ची नहीं आई थी, इंटर्नशिप पे थी। तो मैंने आगे होके ना उनका इंटरव्यू कर लिया। अब सारे सहाफ़ी सीनियर्स खड़े हुए हैं और मायरा ने आगे होके चीफ जस्टिस का इंटरव्यू कर लिया। चैनल में रोला पड़ गया कि यार मतलब नई लड़की आई है, उसने कर लिया। और जो मेरा सीनियर रिपोर्टर था वो मेरे साथ लड़ पड़े, तुमने क्यों किया? मतलब मैंने कहा सर मुझे मौका मिला, मौका तो आपके पास भी था, आप भी कर सकते थे। मैंने चैनल में कॉल की कि बस मतलब मैंने एज लाइफ किया, एक तो इतनी बड़ी अचीवमेंट वो भी कर सकते थे, अब मैं इनके साथ ही वापस आ रही, आप मुझे और गाड़ी दे दे। खैर यहाँ से मेरे वायरल होने का एक जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे एक मौका ये मिला जब हमारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ हुकूमत के अगेंस्ट, और मैंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू किया। उसमें अब कंटेनर पे मैं थी, किसी ने मुझे रिक्शे में बिठा दिया, किसी ने मुझे कहीं पे बिठा दिया कि चेयरमैन इसको क्यों नीचे का है। उन्होंने बस मुझे एक ये कहा कि आगे ब्रिज जा रहा है मायरा, डाउन हुई वो वीडियो। खैर अगले दिन सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई, अम्मी कहती है अब क्या होगा, मतलब अब लोग जो है तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं गलत कि अब भुट्टो ख़ानदान में एक और भुट्टो की लड़की आ गई है, शादी तक के मतलब ख्वाब जो है वो लोगों ने सजाना शुरू कर दिए। खैर एक प्रोपेगेंडा था, इससे निकली ये भी एक कामयाबी की एक नई सीढ़ी थी। और पहले तो मेरे साथ मेरे एक और रिपोर्टर थे जो मजहबी जमातें कवर करते थे, मैं उनके साथ काम करती थी। मतलब जो ख़वातीन का इवेंट होता था मुझे सिर्फ वो कवर करने के लिए दिया जाता था, मेल्स के वो कवर करता था। अब मैंने कहा कि मायरा नहीं, पीपल्स पार्टी की बिट तू भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो अब तुमने जो है उनके साथ मिलके जो है वो काम करना है। वो खड़े हो गया साथ ही, मुझे पता चल गया।
خیر انہوں نے مجھے موقع ملا کہ میں پیپلز پارٹی میں اچھے انٹرویوز کر سکتی ہوں. ابو کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ایک ایج مل گیا مجھے. میں نے انٹرویوز کرنے جو ہے وہ سینئر پولیٹیشنس کے سٹارٹ کیے, سکسیس ملتی گئی. عید آ گئی, عید پہ بچے کو تھپڑ لگا دیا, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. خیر وہ بھی میں نے جان کے نہیں لگایا تھا, لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک مطلب ہے چیز ہے کہ بھائی اس طرح آپ وائرل ہو سکتے ہیں. میں بائی پروفیشن یوٹیوبر تو نہیں ہوں, میں ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوں فیلڈ میں الحمدللہ. نام ہے مائرہ ہاشمی, اور آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ویسے آپ لوگوں نے بہت سی لڑکیاں یہاں پر آئی جنہوں نے یوٹیوبرس بننا ہے, جنہوں نے آگے پاکستان کا برائٹ فیوچر ہے. آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ بننا ہوگا فیلڈ میں آ کے, لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مرد کر رہے ہیں نا ٹارگیٹس اپنے وہ رکھنے ہیں. لائک ہم کورٹس کو کیوں نہیں کر سکتے ہیں, اور کرائم کی بیٹ ہم بہت اچھی کور کر سکتے ہیں. عدالتیں ہو گئی, یہ تمام بیٹس مردوں کو دے دی جاتی ہے, اور لڑکی جائے اور جا کے ایئر کوالٹی انڈیکس بتائے کہ آج لاہور کتنا آلودہ ترین ہے. تو ہم سب اب صنف نازک نہیں رہی. الحمدللہ بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ لڑکیاں مردوں کے شانہ بہ شانہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. اگر آپ لوگ اسی طرح کام کرتی رہی تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. اور وہ ایک شعر مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا غصہ مردوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتہ. تو بہت شکریہ آپ آئیں. اور اس کے علاوہ ہم اگلی گیسٹ کو بلانا چاہیں گے, زلیخا ناصر صاحبہ کو. یہ ہمارے بہت ہی فیمس اینالسٹ حسن نثار صاحب کے ساتھ ان کے چینل پہ اینکرنگ کرتی ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ پلیز ویلکم زلیخا ناصر صاحبہ. تھینک یو سو مچ افتخار بھائی اینڈ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. یہاں پر ساروں نے ہنسایا بھی, اینی نے اور ساتھ ہماری باقی جو دوست ہیں انہوں نے ہنسایا بھی. لیکن آج میں جو سٹوری سنانے لگی ہوں وہ ہماری خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ہے, جو کہ اب فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں. میری زندگی شروع ہوئی جب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. پھر ساری لڑکیوں کا یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جلدی سے شادی کروا دی جائے, بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. میرے پیرنٹس نے بھی میری جو ہے شادی کروا دی. لیکن یہ کہانی میں پہلی دفعہ, شاید آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو, میرے دوستوں میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے شادی کروا دی لیکن انفارچونیٹلی نہیں چل سکی. اور یہ لڑکی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس آپ کے ساتھ آپ کو آگے بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب آپ کی صرف میت ہی واپس آئے گی, آپ اکیلے واپس نہیں آ سکتے. لیکن میرے پیرنٹس نے جب دیکھا کہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور وہ لوگ رکھنے کو بھی تیار نہیں تھے. وہ لوگ کہتے تھے میرے پیرنٹس کو کہ آپ اگر یہ چیز جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ لے آئیں گے تو آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر رکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ اٹھائیں اس کو اور لے جائیں. اس ٹائم سوری میں کانپ رہی ہوں سناتے ہوئے, کیونکہ اکثر میں رو بھی پڑتی ہوتی ہوں. میں نے کبھی یہ سٹوری جو ہے اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بتائی نہیں, لیکن جسٹ بیکاز آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دن بھی لڑکیوں پہ آ سکتا ہے, اور یہ آتا ہوتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کسی بھی بچی کے اوپر یہ دن آئے اور اس کو پیرنٹس کو یہ دیکھنا پڑے. اس کے بعد میرے پیرنٹس جب مجھے گھر لے آئے یہ سوچ کے کہ یہ کوئی پھینکی ہوئی چیز نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں پہ, میرے بابا نے کہا, میرے بابا لٹرلی روتے ہوئے وہاں سے نکلے, اور میں نے اپنے بابا کو صرف یہ پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں. بابا کہتے ہیں میں یہ اس لیے نہیں رو رہا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لے جا رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اتنے نازوں سے پالی ہوئی بیٹی ہمیشہ سے کن کے حوالے کی کہ آج بھی جب میرے بابا نشان دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہم نے اتنے نازوں سے پالی تھی, ہماری غلطی کی وجہ سے آج اس کو یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن مجھے یہ پراؤڈ ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے گھر لے کے آئے, انہوں نے مجھے اسٹینڈ کیا, انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. 1 سال تک میں نہیں نکل سکی اس چیز سے, لیکن انہوں نے مجھے نکالا اس چیز سے. میں میڈیا فیلڈ میں آئی, مجھے میرے دوست ملے اور سب سے اچھے استاد ملے مجھے, علی حمزہ بھائی جنہوں نے میرا بہت مذاق اڑایا ہوا ہے. اس کے بعد حارث بھائی, انیب بھائی, انس بھائی, مس مریم, ان کا سب کا, علی عباس صاحب جو کہ مجھے شاید اس ٹنیور سے کچھ نکالنے میں ہاتھ علی بھائی کا بھی ہے کہ انہوں نے مجھے اس ٹنیور سے نکالا.
اور ان لوگوں نے میری اتنی ہیلپ کی کہ میں زیرو تھی اور آج شاید مجھے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہیروئن کہنے کا حق ان لوگوں کی وجہ سے ملا. اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب مجھے کسی بھی غلط چیز پہ, کسی بھی غلط ڈریسنگ پہ حارث بھائی, انیب بھائی یا یہ سارے مجھے منع کرتے ہیں, زلیخا یہ چیز نہیں کرنی ہے, ہم تمہارے بھائی ہیں, ہم تمہیں منع کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں ہاں منع کر سکتے ہیں آپ, اور ہمیشہ منع کیا کریں آپ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے بھائی ہیں میرے ساتھ کھڑے. اس کے بعد میں نے یہ فیلڈ جو ہے وہ جوائن کی اور کوشش کی کہ ہمیشہ ایک اچھا کنٹینٹ کروں, اور کبھی بھی اپنے جو میرے جو چینل کے اور اس ٹائم میں جن کے ساتھ کام کر رہی ہوں, حسن نثار صاحب, ان کو سب لوگ جانتے ہیں یہاں پر, اور میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ایک اچھا کنٹینٹ لے کر آؤں اور کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. حارث بھائی اور انیب بھائی بیٹھے, میں ان کے ساتھ بھی کام کیا. اگر یہ لوگ کہہ دیں کہ کبھی میں ان کے لیے کنٹینٹ لے کے آئی ہوں اور ان کو کبھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اور ہمیشہ ایک تھینک یو سو مچ یہ احساس کرنے کے لیے. اینی تم نے مجھے بھی رلا تو اپنی اسٹوری میں نہیں روئی, حالانکہ جو مجھے 60,000 نہیں ملے تھے مجھے اس میں رونا چاہیے آنسو نکلنے چاہیے, کیونکہ یہ آنسو جو ہیں کہ لڑکی کو اتنا اسٹرانگ بناتے ہیں. ہر میرا نکلنے والا آنسو مجھے اتنا اسٹرانگ بنا گیا کہ آج میں جب میری ماما مجھے دیکھتی ہیں کسی ایسی ویڈیو میں جو وائرل ہو گئی ہے تو وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے اسے موٹیویٹ کیا, ہم اوپر لے کے آئے اسے. اور آج جس انسان نے مجھے چھوڑا تھا وہ کانٹیکٹ کرتا ہے میرے سے انسٹا پہ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, مجھے معاف کر دیں کہ میں نے کبھی زندگی میں آپ کو جو ہے اتنا زیادہ ہرٹ کیا. اور یہاں پہ میں آج سننا چاہتی تم آگے سے کیا کہتی ہو. اگلی دفعہ میں کانٹیکٹ آپ کو دوں گی, آپ نے جو کہنا ہو آپ کہہ سکتی ہیں. لیکن میں آج صرف ایک چھوٹی سی بات, مردوں کے لیے میری کوئی بات نہیں ہے آج صرف عورتوں کے لیے بات ہے میری. جیسے مائرہ ہے, آئکرا عابد ہے, اینی ہے, مریم ہے, یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. جب بھی آپ پہ یہ والا وقت آئے تو اپنے آپ کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اتنے فضول نہیں ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے گھر سے اٹھ کے جائیں اور وہاں سے ہماری صرف میت ہی واپس ہے. ہم لوگ اسٹرانگ ہیں اور ہمیشہ اسٹرانگ رہیں گے, چاہے ہم جس بھی حالت میں رہیں. ہم اکیلے ہیں تو اکیلے چلنا سیکھ سکتے ہیں. ہماری خواتین پیچھے یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں ان لوگوں کو یہ ہمیشہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو بہت اچھا نصیب دے اور اتنا اچھا ہسبینڈ دے کہ کبھی ان کو آگے باہر فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن اگر کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یوٹیوب سے آپ کو ارننگ کرنی ہے تو سب نے بتایا آپ کو کہ روز کی ایک ویڈیو لگائیں, سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو. میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا اور میں نے وہاں پہ سردی گرمی ہر طرح کی سیزنز میں کام کیا, اور مجھے 8 مہینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. 2 مہینے میں میرا چینل مانیٹائز ہو گیا تھا, لیکن بعد میں میرے پاس ٹائم نہیں بچا. آبویسلی میں نے دوسرے چینلز جو ہیں وہ جوائن کرنے تھے, تو اس وجہ سے مجھے اپنے چینل کے لیے کام کرنے کا ٹائم نہیں ملا. لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, آپ اچھا بول کے بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو روز کی ایک ویڈیو ڈالنے کی اشد ضرورت ہے, اور سال لگ جائے 2 سال لگ جائیں, لیکن پیچھے نہ ہٹیے گا, کیونکہ وہ شاید آپ کی آپ کے گھر کا کچن چلا سکتا ہے وہ چینل. اس طرح کے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم, اور آپ کے ایموشنس کو ہم سمجھتے ہیں. اب ہم اگلے گیسٹ کو بلانا چاہیں گے, مریم اکرام صاحبہ. ہمارے ساتھ کافی ہماری پرانی ایک کلیگ بھی رہ چکی ہیں یہاں پہ. کسی زمانے ہماری اینکر صاحبہ ہوتی تھی اور میں ان کا کیمرہ مین ہوتا تھا اور میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا تھا. آج میں ان کو انویٹیشن دے رہا ہوں اسٹیج پہ آنے کے لیے, تو میں آنر فیل کر رہا ہوں. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں کے ساتھ پلیز ویلکم مریم اکرام صاحبہ. بڑی دیر بعد ٹائم ملا ہے. خیر السلام علیکم. آپ یہ جو کالے سوٹ میں ملوث ایک دجال کی طرح چٹ لے کر آتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے بس کر دیں بہت ہو گیا, آنکھ کا اشارہ کافی ہے, چٹ ضائع مت کیجیے گا. اچھا اسٹارٹ میں یہاں پر کروں گی. یوٹیوبر ہر کوئی بننا چاہتا ہے. میری جرنی جو ہے وہ تقریباً 13 سال کی ہے. 13 سال کوشش کرنے کے بعد
اس قابل پچھلے 2 سال میں ہوئی ہوں کہ اپنی چھت ہے, اپنی گاڑی ہے, اپنا زیور ہے, اپنا سب ہے. یہ صرف یوٹیوب کی بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے میرے جو قرض دار ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں. پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی, کسی کو انیب کو میسج کر دیا, حارث کو کر دیا, انس کو کر دیا, علی حمزہ کو کر دیا کہ بھائی پیسے چاہیے, کیونکہ تنخواہیں اتنی ہوتی نہیں تھیں. لڑکی کی زندگی جو ہے وہ صرف اتنی ہے, پیدا ہوئی, پڑھایا, بڑا کیا, شادی کی, بچے پیدا کرو اور گھر میں برتن دھو. میری بھی یہی سوچ تھی کہ صرف یہی کرنا ہے, اور لٹرلی لڑکیاں جتنا مرضی اڑنے کی کوشش کریں, کرنا یہی ہے. گھر بسانا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, برتن دھونے ہیں. میں بھی تیار ہوں, مگر میری شاید خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے شوہر اچھا ملا. لوگ کہتے ہیں ماں نے بولنا سکھایا, مجھے میرے شوہر نے بولنا سکھایا, جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں. میں اس مقام پہ کھڑی ہوں, اور میری کوشش یہ تھی, جیسے آپ سب یہاں پر یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں, مگر اس بات پہ رک جاتے ہیں کہ انکم کب آئے گی, کب پیسہ کمانا شروع کریں گے, کب کامیاب ہوں گے, کب گاڑی آئے گی. تو یہاں پہ بھائی اور بہنوں, میں نے گاڑی جو لی ہے, میں نے جو چھت بنائی ہے, میں نے جو اپنی چیزیں بنائی ہیں, وہ میں نے یوٹیوب اپنے چینل سے نہیں بنائے. میری تھنکنگ کچھ اور تھی کہ مجھے اپنا فیس بنانا ہے, فیس کی ویلیو بنانی ہے, اس کے بعد یوٹیوب بناؤں گی. تو میں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا, اور مجھے یاد ہے 6 مہینے دھکے کھانے کے بعد مجھے جو ہے ایک فیم ملا, جو کہ پرینکس تھے. 2016 یا 17 میں شاید کوئی مجھے جانتا ہو کہ پرینکس کے نام پر مریم اکرام کا نام سرچ کرنے پہ ملینز ویوز لینے والی لڑکی میں تھی. 2 سال یہ کام کیا, اور پہلی انکم میری 500 روپیہ تھی, جو کہ 1000 اس لیے دیا گیا کہ چینج نہیں تھا, کہ یہ آپ کی اپریسیشن ہے, ویڈیوز اچھی چل رہی ہیں. مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ملین ویوز آنے پر کتنا پیسہ آتا ہے, وہ تو اب جا کر پتہ چلا ہے. اس کے بعد مجھے ایک چینل نے بلایا, جہاں پر وہ صرف اس بیس پر بلایا کہ میری فیس ویلیو بن چکی تھی. یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے جو کوشش کرنا چاہتی ہیں. آپ کا نقاب بھی آپ کے آڑے نہیں آئے گا, صرف اپنی فیس ویلیو بنائیں اپنے الفاظ کے تھرو, اور اس کے بعد آپ کو چینلز خود کال کریں گے. مجھے چینل نے کال کی, 1000 روپیہ پر ویڈیو پہ کیا, مگر گھر کے حالات کچھ ایسے تھے, ذمہ داریاں اللہ نے کچھ ایسی ڈالی تھی کہ وہ 1000 روپیہ بھی بہت مشکل سے کمانا پڑتا تھا, اور وہ 1000 روپیہ گھر کے کرایہ اور گروسری پوری نہیں کر پاتا تھا. اور اس 1000 کو لے کر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ 2 سال پہلے تک میں ان کے قرضے اتارتی رہی جو ہر مہینے میں نے اٹھائے تھے. انشاءاللہ آنے والا وقت آپ لوگ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. مگر وہی 1000 روپیہ آج مجھے پے آؤٹ کر رہا ہے کہ میرے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں آگے بات کرنے سے پہلے اس سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے پے کیا کریں گے. کچھ ادارے ہیں جن کے ساتھ میں مخلص ہوں, کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں مخلص ہوں. تو خواتین کے لیے یوٹیوب ایک ایسا بیسٹ آپشن ہے کہ اگر آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں تو ساس آپ کو گھر میں جینے نہیں دے گی. اگر آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں تو آپ کی دیورانی, آپ کی جٹھانی آپ کو جینے نہیں دے گی کہ گھر کے برتن کون دھوئے گا, گھر میں صفائی کون کرے گا, گھر میں کپڑے کون استری کرے گا, ہم تمہارے ملازم نہیں. مگر اگر آپ یوٹیوب پر چینل پہ کام کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ, اور نام کمانے کے بعد اپنا فیس جو ہے بیچتے ہیں, تو ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں, کیونکہ 1 گھنٹے کا کام جو ہے آپ کو اتنا پیسہ دے سکتا ہے کہ مہینے کی انکم چلتی رہے اور روزانہ ایک ویڈیو آپ ڈالتے رہے. بے شک وہ گھر پر ہے, مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی فیس ویلیو مارکیٹ میں کیا ہے. تو اشارہ آ چکا ہے مجھے یہ پیچھے سے کہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. تو خیر یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنانا چاہیے, اور بنانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ فری میں کام کریں, اپنی جاب کو سائڈ پہ رکھیں, فری میں کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہو کر 1 عدد کام سٹارٹ کر دیں. بیٹ آپ جو مرضی چوز کریں. میں نے پرینک سٹارٹ کیا, الحمدللہ کرم کچھ ایسا ہوا ملینز میں ہے. میں نے فیس بک پر دوسرا کام شروع کیا جس کو آپ کہہ لیں کامن سینس سٹارٹ کیا, اس پہ تو لوگوں نے لانتے ہی بھیجی میرے اوپر, جو کہ چلا ہی نہیں. اس کے بعد 3rd میں نے جوائن کیا جو کہ پولیٹیکل, ابھی میں کر رہی ہوں, بہت اچھا چلا. مریم اکرام کے نام سے اگر آپ فیس بک پر یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں فوڈ کو, اس میں بھی ملینز. مطلب بیٹ آپ جو مرضی لے, ختم کر رہی ہوں, بیٹ آپ جو مرضی لے, مگر اس چیز کو ایسے آپ چلائیں, ایسے کام کریں محنت کے ساتھ کہ ویوز مجبوری بن جائے کہ ملیں گے آپ کو. اس لیے فرسٹ فیس ویلیو, سیکنڈ کریٹ یور آن یوٹیوب چینل. تھینک یو سو مچ. تو اب ہم اپنی اگلی جو گیسٹ ہیں ان کو بلانا چاہیں گے. صوبیہ اشرف صاحبہ, یہ اینکر ہیں, پروڈیوسر ہیں, کانٹینٹ رائٹر ہیں, تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں پلیز ویلکم صوبیہ. السلام علیکم, میرا نام صوبیہ اشرف ہے. یہاں پہ سب لوگوں نے اپنے
تجربات اور جو انہوں نے مشاہدے اپنی نظروں سے دیکھے انہوں نے یہاں پہ شیئر کیے ہیں. میرا سفر کوئی اتنا آسان نہیں تھا. میں ایک آرمی زمیندار آفیسر کی بیٹی تھی اور خاص طور پہ ایک میڈیا میں آنا تو انتہائی مشکل تھا میرے لیے. لیکن کیا تھا کہ بچپن سے میرے اندر ایک ول تھی اور وہ ول پاور یہ تھی کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, مجھے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. حالانکہ ہمارے گھر کے ریسورسز بھی کچھ بڑے اچھے تھے, زمیندار گھرانہ تھا اور ابو آرمی میں تھے. تھوڑا ذرا پہلی دفعہ سامنے آئے تو الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تو نہیں کہتے ہیں جہاں سے آپ کا کچن چلتا ہو ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں تو آج بھی مانتی ہوں کہ میرا کچن جو ہے آج بھی میرے باپ کی جو پینشن ہے اسی سے چلتا ہے. باقی سارے معاملات تو یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی. خیر میرا سفر کوئی اتنا آسان نہیں تھا. میں نے الیکٹرانک میڈیا سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد میں سوشل میڈیا کی طرف آئی. سوشل میڈیا کی طرف کیسے آئی؟ میں تھک گئی تھی پروڈکشن کر کے, لوگوں کے انٹرویوز کنڈکٹ کر کے, کوآرڈینیٹ کر کے, لوگوں کے نام بنا کے, اور جن لوگوں کے لیے کرتی تھی بعد میں جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ صوبیہ اشرف کا نام کہیں پہ نہیں آیا. آئی ریممبر دیٹ کہ پہلی دفعہ انفارمیشن منسٹر میں نے ایک چینل پہ انوائٹ کیا, وہ پہلی دفعہ اپنا انٹرویو مجھے دینے کے لیے آیا میرے نام پہ, میری کال پہ. اور مجھے بعد میں پتہ چلا, میرے ہی ہیڈ نے مجھے بتایا کہ فلاں میٹنگ ہوئی, ہمارا وہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, وہ ریزولو ہوا, لیکن آپ کا نام نہیں لیا گیا اور میں نے آپ کا نام بولا کہ وہ صوبیہ اشرف کی کال پہ آئے تھے. لیکن تب سے ہی میرے مائنڈ میں یہ پینچ کر گیا کہ نہیں, پروڈکشن نہیں کرنی ہے, نام بنانا ہے تو اپنا بنانا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی تصویر لگا کے کرو, کل کو لوگ آپ کو آپ کے فیس سے اور آپ کے نام سے پہچانیں گے. اگر آپ بیک اسکرین رہتے ہو تو ساری زندگی بیک اسکرین ہی رہو گے. حالانکہ میں نے بڑا نام بنایا پروڈکشن میں, بہت سارے پولیٹیشنز آج بھی ان کو کال کرتی ہوں, دے نو می. لیکن صرف ایک چیز تھی, وہ یہ تھا کہ صوبیہ اشرف کے ساتھ اینکر نہیں لگا تھا, صوبیہ اشرف کے ساتھ اسکرین نہیں تھی, صوبیہ اشرف کی زبان نہیں بولتی تھی, صوبیہ اشرف کا صرف پین بولتا تھا. لیکن اس کو پین کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنی فیس ویلیو بھی کروانا تھی, جس کے لیے اس نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ نہیں اب مجھے پروڈکشن نہیں کرنی. خیر پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ سفر میں چیلنجز کیا کیا فیس کرنا پڑے. لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا پڑی, طرح طرح کے لوگوں کے رویے برداشت کرنا پڑے. رویے ابھی بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں اور یہ سفر ابھی تک جاری ہے, اور مجھے لگتا ہے جب تک یہ میرا ورکنگ سفر رہے گا نا تو تب تک رویے برداشت کرنا پڑیں گے. اور یہ سفر جو ہے وہ بس فی الحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا ہی ہے. پیچھے سے مجھے آ گیا ہے کہ کٹ مار دیں, اب بس ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب میں ایک نیا دور کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ان کا اسکرین فیس ہوں. لیکن اینڈ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ کچھ لوگوں کا نام لینا چاہوں گی. میں نے بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پروڈکشن چھوڑنی ہے, تو مجھے کوئی اسکرین دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بہت بڑا میرے پہ ٹیگ تھا, یہ میں آج پہلی دفعہ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں. ٹیگ تھا کہ آپ پروڈکشن کریے, آپ پروڈیوسر ہیں, اچھا کام کریے, اسی طرح کرتے رہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں وہاں سے تھک گئی تھی, مجھے مزہ نہیں آتا تھا, اور میں چاہتی تھی کہ میں اب جو ہے وہ اینکرنگ کی طرف آؤں اور کچھ نیا ایکسپلور کروں, کچھ نیا سیکھوں. اور پھر اس کے بعد رضا رومی صاحب ہیں, میں نے ان سے بات کی,
اور میں ان کا انتہائی ممنون ہوں، ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے پرفارم کرنے کا موقع دیا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع دیا. اور خاص طور پہ مزمل سہروردی صاحب جن کے ساتھ ابھی میں اندر کی بات کے نام سے پروگرام کر رہی ہوں. بہت سے بڑے بڑے صحافی ہوتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے نا آپ کے ساتھ یہ لڑکی جو ہے یہ کام کرے گی، نیا فیس ہے، تو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ ہمارے ساتھ کوئی بڑا اسکرین فیس لے کے آئیں، ہم نے اسکرین شیئر کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم کیوں کام کریں. لیکن میں ان کی بھی خاص طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، سپورٹ کیا. اور بلکہ ان کی ہی وجہ سے، ان دو ناموں کی وجہ سے اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ کھڑے ہو کے آج بات کر رہی ہوں، اپنی سکسیس سٹوری شیئر کر رہی ہوں، تو وہ صرف انہی کی وجہ سے کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ نیا دور پہ میرا کوئی آخری مقام نہیں ہے، کیونکہ آسمان سے آگے جہاں ابھی اور بھی ہے. اور آخری ایڈوائس میری کہ اگر میں آج یہاں تک پہنچی ہوں تو اس میں ایک جو میں نے اپنی صحبت اور اپنے سوشل سرکل میں ایک چناؤ رکھا، وہ یہ تھا کہ اہل ہنر کے قدردان جو تھے نا، میں صرف ان کی صحبت میں بیٹھتی تھی. بہت سے لوگ یہاں پہ مجھے جانتے ہوں گے، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی، خاموشی سے کام کرتی تھی اور نکل جاتی تھی. اور صرف ان لوگوں سے دوستی رکھتی تھی جن کا مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ کام کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں. اور کوشش کریں آپ بھی کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دوستی کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن آپ اپنا مقام حاصل کر لیں. تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آنے کے لیے. ہوپ فلی آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور تھینک یو سو مچ آپ سب کا.